ہیلو دوستو، بات پرانی ہے میرے اسکول کے زمانے کی۔ ایسے ہی بیٹھے بٹھائے آج یاد آ گئی تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کو اپنے اسکول کے زمانے کا ایک ایسا قصہ سناؤں جو کہ آپ لوگ سنیں گے تو آپ لوگ کہیں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن اسکول کے زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ جوان خون ہوتا ہے، جوش ہوتا ہے، تو انسان سب کچھ کر گزرتا ہے۔ ہم لوگوں نے صحیح کیا غلط کیا یہ تو پتہ نہیں، اس کا فیصلہ تو آپ لوگ کریں گے، لیکن بہرحال میں آپ کو یہ قصہ پورے ایمانداری کے ساتھ سنانے جا رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ قصہ پسند آئے گا اور یہ سچی کہانیوں میں سے ایک کہانی ہوگی، کیونکہ یہ اسکول کا ایک ایسا قصہ ہے جو کہ ہم سب نے اپنے سامنے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے۔ آپ کو یہ تو پتہ ہے، یہ اندازہ ہوگا کہ ہر اسکول میں کچھ نالائق طالب علم ہوتے ہیں، اور ہمارے اسکول میں ہم 4 ایسے طالب علم تھے کہ جو سب سے پیچھے بینچوں پر بیٹھتے تھے اور نالائق نمبر 1 کہلاتے تھے۔ آپ کو ایک چیز اور بتا دیں کہ جو اسٹوڈنٹ پڑھائی میں نالائق ہوتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ وہ اور چیزوں میں بھی نالائق ہوں۔ اگر ان کی توجہ کسی اور طرف ہوتی ہے تو وہ پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ ہمارا بھی یہی حال تھا۔ ہم لوگ اور کاموں میں بہت تیز تھے، کھیل کود میں تیز تھے اور بہت سے معاملات میں تیز تھے، اسکیمیں بنانے میں تیز تھے اور بہت سے شرارتوں میں تیز تھے۔ اتنے بھی چھوٹے نہیں تھے، 10ویں کلاس کے طالب علم تھے۔ ہم لوگوں کی عمریں 17، 15، 18، 16 ایسی رہی ہوں گی۔ بہرحال ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم لوگوں کے نام کیا تھے اور ہم لوگوں کا گینگ لیڈر کون تھا۔ یہاں پر میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ گینگ لیڈر میں خود تھا۔ میرا نام یوسف ہے اور میرے ساتھ جو 3 ساتھی تھے ان میں راشد، عدیل اور خرم شامل تھے۔ راشد، عدیل اور خرم میرے ساتھی تھے۔ ہر قسم کی شرارت میں، ہر قسم کی سکیم میں وہ میرے ساتھ تھے۔ ہم لوگوں کو چند ایک چیزوں میں مہارت بھی حاصل تھی، یعنی ہماری مہارتیں تھوڑی عجیب ہیں، لیکن آپ لوگ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ ہم لوگ دیواریں پھلانگنے میں، کسی بھی مکان کی چھت پر چڑھنے میں اور اس کے علاوہ آوازیں بدلنے میں کافی مہارت رکھتے تھے۔ یعنی ہم لوگ، میں آپ کو بتاتا چلوں، ہم لوگ کرکٹ کھیلتے تھے جب چھٹی والے دن گراؤنڈ میں، تو ہم جس گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلتے تھے، ہماری جو گیند تھی وہ اکثر جو ہے وہ اس کالج کے چھت پہ چلی جاتی تھی جس کالج کے گراؤنڈ میں ہم لوگ کرکٹ کھیلا کرتے تھے۔ تو ہم لوگوں کو بہت پریکٹس تھی کہ ہم میں سے کوئی بھی جا کر کے بڑی آسانی سے وہ گیند لے آتا تھا، تاکہ وہ ایک 2 منزلہ عمارت تھی جو کہ کالج کی تھی اور وہاں پہ چڑھنا خاصا مشکل تھا، لیکن ہم لوگوں کو اچھی خاصی پریکٹس تھی اور ہم لوگ بڑی آسانی سے جا کر کے اپنی گیند کو لے آتے تھے۔ اسی طرح اگر ہمیں کوئی ایسی صورتحال پیش آتی تھی کہ ہم گھر کی دیوار پھلانگیں یا پھر اس قسم کے کام کریں یا گیٹ کو پھلانگ کے جائیں، تو ہم اس چیزوں میں بھی مہارت رکھتے تھے، کیونکہ ہم اکثر اسکول سے چھٹی کرتے تھے یا پھر کوئی ایسی شرارت کرتے تھے کہ ہمیں گھر سے نکال دیا جاتا تھا، تو ہم یہی راستہ اختیار کرتے تھے کہ جب رات کو گھر والے سو جاتے تھے تو ہم دیواریں پھلانگ کے، گیٹ پھلانگ کے ہم لوگ اپنے گھر میں آ جاتے تھے، اور پھر ہمارے گھر میں سے جو بھی ہمارا ہمدرد ہوتا تھا ہم اس کے پاس چلے جاتے تھے اور وہ ہمیں کہیں نہ کہیں چھپا لیتا تھا۔ جب 1-2 دن میں خاص طور پہ والد صاحب کا غصہ ہوتا تھا اور وہ جب ٹھنڈا ہو جاتا تھا تو ہم لوگ دوبارہ سے گھر میں نارمل طریقے سے گھومنے پھرنے لگتے تھے، لیکن جب تک والد صاحب کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا اس وقت تک ہم اسی طریقے سے گھر بھی آتے تھے اور وہاں سے جاتے بھی تھے، اور زیادہ تر ہماری مائیں ہمارا اس کام میں ساتھ دیا کرتی تھی۔ لیکن ہم لوگوں کو بالکل بھی اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ چھوٹی چھوٹی شرارتیں کرتے ہوئے ہم لوگ کس لیول پر پہنچ جائیں گے۔ بہرحال اب آتے ہیں اصل کہانی کی طرف۔ ساجدہ یہ نام تھا اس ٹیچر کا جو کہ ہمیں میتھس پڑھانے آئی تھی۔ وہ جب پہلی بار ہمارے اسکول میں ہمیں ٹیچ کرنے کے لیے آئی، ہماری کلاس میں آئی، تو ہم چاروں ہی اسے دیکھ کر کے بہت خوش ہوئے تھے۔
بیسکلی وہ ایک ینگ لڑکی تھی اور ہم سے زیادہ 4 سے 5 سال بڑی رہی ہوگی۔ پتہ نہیں کون سی وجہ تھی کہ جس وجہ سے اس نے ٹیچنگ کے شعبے کو چنا تھا اور اپنی پڑھائی ابھی اس نے بھی جاری رکھی ہوئی تھی، یہ بعد میں ہمیں پتہ چلا۔ تو وہ ہمیں اپنی پڑھائی کے دوران ہی ٹیچ کرنے چلی آئی تھی۔ انتہائی خوبصورت سی، پیاری سی، بالکل گڑیا سی تھی۔ اسے دیکھنے والا ایک دفعہ دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ ہم چاروں ہی پہلی نظر میں اس پر فدا ہو گئے تھے، لیکن ہماری جو یہ فدا ہونے والی عادت تھی یہ تو بہت ساری اسکول کی لڑکیوں پر بھی تھی۔ ہم لوگ بہت سی اسکول کی لڑکیوں پر فدا ہو چکے تھے اور اب تک ہمارا ریکارڈ جو ہے وہ 20-25 سے تجاوز کر چکا تھا، لیکن یہ جو فدا ہم ہوئے تھے یہ بھی روٹین سے ہمارا فدا ہونا ہی تھا۔ مطلب ساجدہ خوبصورت تھی، جذب نظر تھی، اچھے جسم کی مالک تھی، ہر چیز پرفیکٹ تھی، لیکن ہمارے لیے وہ صرف ایک ٹیچر تھی اور ہمارا ٹائم پاس تھی۔ ہم لوگوں کی تو یہی حالت تھی، لیکن خرم اس بات پہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ وہ ساجدہ کو دیکھ کر اس پہ لٹو ہو گیا تھا اور اس کی معاملات ایسے تھے کہ وہ ساجدہ کے بنا اب رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ باتیں ہمیں خرم کی زبانی ہی معلوم ہوئیں اور پھر خرم نے ساجدہ کو حاصل کرنے کے لیے کوئی پلان سوچنا شروع کر دیا اور اس میں ہم تینوں کو بھی اس نے اپنے ساتھ ملا لیا۔ میں کیونکہ گینگ لیڈر تھا اور ہر قسم کی الٹی سیدھی کاموں میں اس کا ساتھ دیا کرتا تھا، اس لیے میں نے بھی خاموشی اختیار کی اور میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اگر تمہیں اس لڑکی پہ اتنا ہی زیادہ دل آ گیا ہے، بھلے ہی وہ ہماری ٹیچر ہے لیکن بہرحال ہے تو وہ ایک لڑکی۔ تو میں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے، تم سوچو، ہم بھی سوچتے ہیں کیا پلان ہونا چاہیے، کس طریقے سے تم اسے اپنی محبت میں پھنسا سکتے ہو۔ اب خرم کہنے لگا کہ دیکھو بھئی، بات یہ ہے کہ مجھے اس سے محبت تو ہے، لیکن مجھے اس سے جو محبت ہے وہ صرف جسمانی حد تک ہے۔ یہ بات میں آپ لوگوں کو شروع میں کلیئر کر دوں۔ مجھے اس کا جسم پسند آیا ہے، اس کی جسمانی ساخت پسند آئی ہے، آگے اور پیچھے سے دیکھنے میں بہت ہی پیاری لگتی ہے، تو میں تو صرف اسے اس لیے حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ کچھ انجوائے کر سکوں۔ میں نے کہا خرم دیکھو، بات یہ ہے کہ چلو تمہاری بات کو مان لیتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے لیے کچھ پلاننگ ہونی چاہیے۔ بہرحال وہ ایک ٹیچر ہے اور ہم اس کے اسٹوڈنٹ ہیں، بھلے ہی ہماری عمروں میں 10-12 سال کا نہیں بلکہ صرف 4 یا 5 سال کا فرق ہے، تو اتنا فرق جو ہے اس میں بھی ظاہری بات ہے کہ ٹیچر ٹیچر ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے۔ بہرحال ہم لوگوں کی بےغیرتیاں شروع ہو چکی تھیں اور ہم لوگوں کے دماغ چلنے شروع ہو چکے تھے۔ ہم لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی شرارتوں سے بڑی شرارت کی طرف جا رہے تھے اور ہم لوگوں نے ایک بہت ہی زبردست پلان بنایا۔ اور وہ پلان کیا تھا؟ یہ ایک بچگانہ پلان تھا، لیکن بہرحال ہمیں اس وقت وہ پلان جو ہے وہ انتہائی زبردست لگا۔ پہلے تو ہمیں اس کے آنے جانے کا شیڈول، کہاں سے آتی ہے، کہاں جاتی ہے، کیا کرتی ہے، کہاں رہتی ہے، یہ پتہ کرنا تھا اور پھر اس کے بعد ہمیں اپنے پلان پر عمل کرنا تھا۔ ہم چاروں نے اسے کڈنیپ کرنے کا پروگرام بنایا تھا، لیکن اس شرط پر کہ ہم چاروں میں سے کوئی بھی اسے اپنا چہرہ نہیں دکھائے گا۔ ہم اسے کڈنیپ کریں گے، استعمال کریں گے اور چھوڑ دیں گے۔ ہم لوگوں کا یہی پلان تھا اور ہم لوگوں نے اسی پلان پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ لہٰذا طے یہ پایا کہ خرم اور میں کسی بھی طور پر اس کی جاسوسی میں اس کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ یہ کام ہم نے راشد کے اور عدیل کے سپرد کیا کہ تم اس کے آنے جانے کے راستے، اس کے گھر، اس کے معاملات، اس کے اٹھنے بیٹھنے، ساری چیزوں کی معلومات حاصل کرو گے۔ میں کیونکہ لیڈر تھا، میں خرم کو فی الحال پیچھے رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ خرم بہرحال اس پہ عاشق تھا اور وہ اپنی اس عاشقی کے چلتے کچھ جنونی حرکت کر سکتا تھا جو کہ میں اس سے کرنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ لہٰذا میں نے اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے خرم کو اپنے ساتھ رکھا اور عدیل اور راشد کی یہ ڈیوٹی لگا دی کہ وہ اس کی مکمل ڈیٹیل جو ہے وہ نکال کر کے ہمیں دیں گے۔ اس کے لیے ہمیں اسکول سے چھٹیاں کرنی لازم تھیں، جو کہ ہم لوگ پہلے بھی شیئر تھے، ہم لوگ پہلے گور سے جھنڈے گاڑ کے بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے ہم نے اسکول سے چھٹیاں کر لیں
اور ہم نے کچھ بہانے وغیرہ بنا کے گاؤں جانا ہے، فلاں بیمار ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، اسی طریقے سے اسکول سے چھٹیاں لے لیں۔ 2 3 چھٹیاں ہمارے پلان کے لیے کافی تھیں، جس میں ہم لوگ آسانی سے ساری سیٹنگ کر سکتے تھے، اور ہم نے یہ کیا بھی ایسا ہی۔ اب عدیل اور راشد نے 2 دن کے اندر ہی اس کی ساری پلاننگ کر لی، اس کو کہاں سے آتی تھی، کہاں جاتی تھی، اس کا گھر کہاں تھا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، اس کے کتنے بہن بھائی ہیں، مطلب یہ آسانی سے ہو جاتا تھا جب بندہ کہیں کسی دوسرے محلے میں جاتا ہے، ایسے ہی کسی کو دوست بنا لیتا ہے یا تعلق بناتا ہے یا کوئی واقفیت نکالتا ہے، تو وہیں سے کوئی نہ کوئی معلومات بندے کو مل جاتی ہے۔ اور یہی کام عدیل اور راشد نے بھی کیا تھا، کیونکہ جس علاقے میں وہ اسکول میں پڑھاتی تھی وہ اس علاقے سے زیادہ دور نہیں رہتی تھی، اور ہم لوگ بھی یہیں انہی علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ ہمارے گھر کون سے کوہ کاف میں تھے کہ ہمیں کہیں دور سے آنا پڑتا تھا، اس لیے وہ انہی گلی محلوں میں ہم بھی پل بڑھ کے بڑے ہوئے تھے، اور وہ بھی انہی گلی محلوں سے ہی تعلق رکھتی تھی، اور اس کا محلہ ہمارے محلے سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں تھا، اور اس محلے میں ہماری واقفیت بھی بہت تھی، بہت سے گھروں کو ہم جانتے تھے، بہت سے لوگوں کو ہم جانتے تھے۔ لہٰذا راشد اور عدیل نے اپنے سورسز کو استعمال کرتے ہوئے مکمل سی آئی ڈی کی تھی، اور ان کی سی آئی ڈی کامیاب ہوئی تھی، اور ہمیں اس کے مکمل شیڈول کا پتہ چل گیا تھا۔ اب مکمل شیڈول کا پتہ چلنے کے باوجود بھی ہم اس نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہے تھے کہ ہم اسے اغوا کیسے کریں گے۔ کڈنیپ کرنا کوئی بچوں کا کھیل تھوڑی ہے۔ ہم لوگ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جس دور کی یہ بات کی جا رہی ہے، اس وقت صرف پی ٹی سی ایل فون ہوا کرتے تھے، موبائل کی، دوسرے فونوں کی، بٹنوں والے کی، اینڈرائیڈ کی، آئی فون کی، اس وقت تو پاکستان میں کوئی ایسی خاص چیز نہیں تھی۔ زیادہ سے زیادہ پی ٹی سی ایل فون ہوا کرتے تھے جس پہ سی ایل آئی لگا ہوتا تھا اور نمبر وغیرہ شو ہو جاتا تھا، تو یہ اس دور کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ تو اب اس دور میں جو ہے وہ سائنسی ٹیکنیکیں بھی اس قدر ایڈوانس نہیں تھیں، سی سی ٹی وی کیمرز جو ہے وہ نہیں تھے، کم از کم ہم نے تو اس وقت نہیں دیکھے۔ تو اب ہم لوگوں کو بس یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم لوگ اسے اغوا کیسے کریں گے، اور اغوا تو اگر کر بھی لیں، مصیبت نمبر 2 کہ اس کو رکھیں گے کہاں پہ؟ کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسی جو جگہ تھی وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تو اب اس کام میں عدیل نے تھوڑی سی ہماری ہمت بڑھا دی۔ عدیل نے کہا کہ ایک گھر ہے جو کہ ہم لوگوں نے ابھی کچھ عرصے پہلے ہی بنایا ہے، یہ گھر جو ہے یہ یہاں پر نہیں ہے، یعنی جس علاقے میں ہم رہتے ہیں، اس نے کافی دور ایک علاقے کا نام بتایا۔ وہاں پر انہوں نے پلاٹ لیا تھا اور وہاں پر ایک مکان بھی بنوایا، جس سے ویسے کا ویسے ہی بند رکھا ہوا ہے، اور اس مکان میں کوئی آتا جاتا نہیں ہے۔ صرف کبھی کبھار عدیل یا پھر عدیل کے جو والد ہیں وہی اس مکان پہ جاتے ہیں، کیونکہ ابھی وہ مکان جو ہے وہ پوری طرح سے مکمل نہیں ہوا ہے۔ اس مکان میں ایک سب سے بڑی خاصیت ہے، اور وہ خاصیت یہ ہے کہ وہ مکان ایک ایسا مکان ہے کہ جس کے نیچے تہہ خانہ ہے، اس کے اوپر وہ مکان بنایا گیا ہے، اور مکان کے جو کمرے ہیں اس میں سے 3 کمرے کمپلیٹ ہو چکے ہیں، 2 کمرے ابھی ادھورے ہیں، جس کی وجہ سے ابھی تک جو عدیل کے والد ہیں وہ اس مکان میں نہیں جا رہے ہیں، اور عدیل اور اس کی فیملی اس مکان میں شفٹ نہیں ہوئی ہے۔ عدیل کا کہنا تھا کہ اس تہہ خانے کی ایک خاص بات ہے، جب اس تہہ خانے میں آپ لوگ نیچے اتر جاتے ہو تو آپ لوگ جتنا مرضی زور سے چیخو، آوازیں دو، کچھ کرو، آپ کی آواز اس تہہ خانے سے باہر نہیں آتی ہے۔ اس چیز کا تجربہ عدیل کر چکا تھا، اس لیے عدیل کے مطابق وہ تہہ خانہ، وہ مکان جس کی چابی عدیل کے پاس تھی، ہمارے لیے ایک بہترین چھپنے کی جگہ ہو سکتی تھی۔ اور پھر ہم نے چھپنا ہی کیوں تھا، ہم لوگوں نے اس کا بھی ایک انتظام کر لیا تھا، اور وہ یہ انتظام کیا تھا کہ ہم لوگوں میں 2 یا 3 لوگ یہاں پر اسکول میں آیا کریں گے، باقاعدہ سے اپنی کلاسیں اٹینڈ کیا کریں گے، اور ہم میں سے کوئی ایک بندہ 2 یا 3 دن بعد غائب ہو جایا کرے گا، یعنی ایک بندہ ہم نے لازمی اس ٹیچر ساجدہ کے پاس چھوڑنا تھا، اور ہم نے یہی طریقہ رکھا تھا کہ ہم میں سے 3 لوگ جایا کریں گے اور ایک اس کے پاس رہے کرے گا۔ پھر ہم لوگ 2 3 دن بعد
اسی طرح اپنی شفٹیں تبدیل کر لیا کریں گے. چھٹیاں لینا پہلے بھی ہم لوگوں پہ بس تھا، ہم لوگ چھٹی کر لیا کریں گے اور اسی طریقے سے اپنا کام چلاتے رہیں گے. لہٰذا باہمی مشورے سے یہ بات طے پا گئی کہ عدیل کا جو گھر ہے اسی کے تہہ خانے کو اس کام کے لیے استعمال کیا جائے گا. لیکن ایک اور بڑی مصیبت تھی کہ اغوا کیسے کریں. اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ اب ہمارے پاس نہ تو موٹر سائیکلیں تھیں نہ گاڑیاں تھیں، حتیٰ کہ ہم لوگوں کے پاس سائیکلیں تک نہیں تھیں. تو اغوا کرنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں تھا کہ ہم لوگ کیسے اغوا کرتے اور کس طریقے سے کرتے. گاڑی ہمارے پاس نہیں تھی، لے کر کے ہم نے کافی دور جانا تھا. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اغوا کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ اور ایٹم بھی ہونے ضروری تھے. مطلب اس وقت ہمارے زمانے میں تو ہم نے فلموں ڈراموں میں یہی چیزیں دیکھی تھی کہ زیادہ تر رومال سنگھا کر رومال کے اوپر کوئی دوائی لگا کر کے بے ہوش کیا جاتا ہے، اور اس وقت ہمارے پاس کوئی ایسی دوائی یا کوئی ایسا رومال نہیں تھا. یعنی ہم لوگ اغوا کرنے کی اسکیمیں بنا رہے تھے اور ہمارے پاس صحیح پوچھیں تو ککھ بھی نہیں تھا کہ ہم لوگ جو ہے جس پہ پورے اتر سکتے. ایک زندہ سلامت جیتی جاگتی لڑکی کو اس کے گھر کے راستے سے یا گھر سے یا کسی جگہ سے ہم لوگوں نے اغوا کرنا تھا، اور پھر اس کو اغوا کر کے ایک ایسی جگہ پر لے کر کے جانا تھا کسی کی نظروں میں آئے بغیر. اور یہ کام ہم دن کو تو بالکل نہیں کر سکتے تھے، اور رات میں ہم کیسے کرتے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. سوچ کر ہماری عقل میں کچھ نہیں آ رہا تھا. بس ایک جنون تھا جو ہم چاروں پہ چڑھا ہوا تھا. خاص طور پر خرم تو بالکل پاگل ہو چکا تھا. خرم تو یہی چاہ رہا تھا کہ بس کون سا لمحہ ہو، کون سا وقت آئے کہ وہ ساجدہ کو حاصل کرے اور ساجدہ جو ہے وہ اس کے بازوؤں میں ہو. لیکن اب ہم خرم کی خواہشات پر تو کام نہیں کر سکتے تھے نا. ہمیں بھی سوچنا سمجھنا تھا، اپنا بچاؤ بھی کرنا تھا، سارے معاملات بھی کرنے تھے. اب خرم کے بازوؤں میں ساجدہ آئے نہ آئے، ہمارے بازوؤں میں کچھ اور آ جائے یا ہمارے ہاتھوں میں ہتھ کڑی آ جائے، ہم ایسا تو نہیں چاہتے تھے. اسی لیے ہم لوگوں نے بہت سوچ بچار کے بعد کچھ چیزیں ترتیب دیں اور ہم لوگ اس نتیجے پر پہنچے کہ اغوا اگر کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں پہلے سارے انتظامات کرنے ہوں گے. اور یہ ہم لوگ ایسے کر سکتے ہیں کہ ہم میں سے ایک باری باری چھٹی لے، اور پھر جس دن وہ چھٹی لے اس دن وہ مطلوبہ کام کرے. لہٰذا آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک چھٹی میں نے کر لی. میڈیکل میں میرا ایک دوست تھا جس کے پاس میرا کافی اٹھنا بیٹھنا تھا. آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ ایک لیبارٹری میں کام کرتا تھا اور میری اس کے ساتھ کافی پرانی دعا سلام تھی. اس دعا سلام کو آزمانے کا اس وقت سے بہتر اور کوئی وقت نہیں تھا. اس لیے میں تو جناب بلال صاحب کے پاس پہنچ گیا اور میں نے بلال کو جا کر کے اس دوائی کے بارے میں پوچھا جو کہ رومال پہ لگا کر کے سنگھائی جاتی ہے اور بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے. اس سے میں نے اس دوائی کے بارے میں جب معلومات مانگی تو اس نے مجھے یوں دیکھا کہ جیسے کسائی بکری کو دیکھتا ہے. اس نے کہا بھائی خیر ہے کہ تمہیں ایسی چیزوں کی کیا ضرورت آن پڑی، تم تو اچھے خاصے ہو، تمہیں ان چیزوں کی کیا. میں نے کہا یار میں صرف جو ہے نا معلومات کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ ایسی کوئی دوائی میں نے سنا ہے ہوتی ہے جس کو سنگھا کر کے بندے کو بے ہوش کر دیا جاتا ہے. ہم نے فلم اور ڈرامے میں دیکھی ہے، اس لیے میں تم سے صرف پوچھ رہا ہوں، یہ تو نہیں کہہ رہا کہ تم مجھے وہ دوائی دے دو. تو اس نے کہا ہاں بالکل ایسی دوائی ہوتی ہے کہ جس کو رومال پہ لگا کر کے کسی کو سنگھا کر کے بے ہوش کیا جا سکتا ہے، اسے کلوروفارم کہتے ہیں. میں نے کہا اچھا اچھی بات ہے، کلوروفارم نام ہے اس دوائی کا، چلو اچھی بات ہے میرے بھائی. اسی طریقے سے اب میں ہر دوسرے تیسرے چوتھے دن کبھی چھٹی کرنے کے بعد کبھی کسی بہانے سے کبھی اسکول سے چھٹی کر کے اس کے پاس چلا جاتا. اب میں کیا کر رہا تھا، میں آنکھوں میں اس کی لیبارٹری میں وہ دوائی جس کا نام کلوروفارم تھا اس کو تلاش کر رہا تھا، اور پھر آخر کار کافی جدوجہد کے بعد مجھے وہ دوائی مل گئی جو کہ اس کے ایک دراز میں پڑی ہوئی تھی. یہ ایک شیشی تھی جس کے اوپر باقاعدہ سے کلوروفارم لکھا ہوا تھا.
میں نے دیکھا تو وہاں پر دراز میں ایک سے زیادہ شیشیاں تھیں، اس لیے میں نے ایک شیشی کو کھسکانا جو ہے آسان سمجھا اور ایک شیشی کو بڑی آسانی سے کھسکا لیا۔ یہ ایک شیشی وہاں سے کھسکانے کے بعد اب میرا بھی وہاں سے کھسکنا لازمی تھا، اس لیے میں وہاں سے کھسک آیا۔ ادھر عدیل کے والد جو تھے ان کے دوست کے پاس کیری ڈبہ تھا اور عدیل کو ڈرائیونگ آتی تھی، لہٰذا عدیل نے اس بات کی سائی لگا لی کہ مجھے اگر یہ کیری ڈبہ فوری طور پر کسی جگہ کے لیے یا کسی ایمرجنسی کے لیے مل جائے تو مجھے لینا پڑے تو آپ مجھے دیں گے۔ تو اس نے اپنے انکل سے اس بات کی اجازت لے لی تھی اور انکل نے کہا تھا ہاں یہ ویسے بھی گھر میں ہی پڑا رہتا ہے، بہت کم ہمارے کام آتا ہے، بس یہ ہے کہ اس میں پٹرول ڈلوا لینا، تو اگر تمہیں کہیں جانا ہو پکنک شکنی پہ تو لے جانا، تو باقی یہ خیال رکھنا کہ کہیں ٹھوکنا نہیں، بس اس کا احتیاط کرنا۔ تو عدیل نے اس بات کی سائی لگا لی تھی اور اس سائی کے بعد ہمیں ایک کیری ڈبے کی سہولت مل چکی تھی جسے ہم کسی بھی وقت استعمال کر سکتے تھے۔ کیری ڈبہ ویسے بھی چاروں طرف سے بند ہوتا ہے، اگر لڑکی کو بے ہوش کرنے کے بعد ہم کیری ڈبے میں ڈالتے ہیں اور پھر ہم آسانی سے اس کالونی کی طرف جا سکتے تھے جو کہ شہر سے کافی ہٹ گئی تھی اور ہم لوگ آسانی کے ساتھ لڑکی کو اغوا کر سکتے تھے۔ دیگر مراحل بھی اسی طریقے سے آہستہ آہستہ طے ہونے لگے اور ہم چاروں دوست مل کر کے کچھ نہ کچھ اپنا انتظام ایسا کرنے لگے۔ اب میری ایک اور خوبی کا امتحان تھا آواز بدلنے کا، لہٰذا ہم لوگوں کا اب پلان بن چکا تھا کہ ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے۔ شگفتہ ساجدہ کی ایک سہیلی کا نام تھا جو کہ اس محلے سے کافی دور رہتی تھی، یعنی دونوں سہیلیوں میں پیار بھی بہت تھا، دونوں ایک دوسرے کے بلانے پہ آ بھی جاتی تھیں اور دونوں کا ایک دوسرے سے اچھا رابطہ تھا۔ شگفتہ کی آواز کو ساجدہ اچھی طرح سے پہچانتی تھی، اس لیے ہمیں شگفتہ نہیں شگفتہ کی سہیلی بن کے فون کرنا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ موبائل دور نہیں تھا، PDCL دور تھا، ہر گھر میں فون نہیں تھا اور یہی بات ہم لوگوں نے پتہ کروا لی تھی کہ نہ تو فون جو ہے وہ ساجدہ کے گھر میں تھا اور نہ ہی فون جو ہے وہ شگفتہ کے گھر میں تھا۔ ہمیں ایک کام کرنا تھا، ہمیں ساجدہ کو رات کے وقت گھر سے نکالنا تھا اور اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی طریقہ کار ایسا اختیار کرنا تھا کہ ساجدہ رات کے وقت اپنے گھر سے نکلے۔ لہٰذا ہماری مزید تھوڑی سی انفارمیشن آگے بڑھی اور ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ساجدہ کے 3 گھر چھوڑ کے ایک گھر ہے جو تھوڑے کھاتے پیتے لوگ ہیں، ان کے گھر میں فون لگا ہوا ہے۔ لہٰذا جس نے یہ انفارمیشن نکالی ان کا نمبر بھی نکال لیا اور ساتھ میں یہ بھی پتہ کر لیا کہ ساجدہ اکثر ان کے گھر میں فون کرنے کے لیے آتی ہے، کبھی اپنے کسی رشتہ دار کو یا کبھی کسی جگہ فون کرنا پڑ جائے تو۔ شگفتہ کے گھر میں بھی فون نہیں تھا، اس لیے ہم لوگوں کا جو پلان ہے وہ اس طریقے سے ترتیب پایا۔ میں ایک PCO پہ گیا، ظاہر بات ہے تینوں دوست بھی ساتھ تھے، اکیلا تھوڑی جاؤں گا، تو اب وہاں PCO پہ جا کے میں نے اس گھر کا نمبر ڈائل کیا جس گھر پہ فون لگا ہوا تھا۔ یہ نمبر ہم لوگوں نے حاصل کر لیا تھا اپنے سورسز استعمال کر کے۔ میں نے کہا نا محلے میں کئی جاننے والے کئی گھر ایسے تھے کہ جو ہمیں اچھی طریقے سے جانتے تھے، ہم انہی محلوں میں کھیل کود کر کے بڑے ہوئے تھے، اس محلے کے لیے ہم انجان نہیں تھے اور محلے والوں کے لیے جو ہے وہ ہم بالکل جو ہے وہ محلے کے فرد تھے اور ہم لوگوں کو لوگ شکلوں سے بھی پہچانتے تھے اور کچھ لوگ حرکتوں سے بھی پہچانتے تھے۔ بہرحال ہم لوگوں نے اس گھر کا نمبر ڈائل کیا، ایک بزرگ سی خاتون نے کال ریسیو کی۔ جیسے ہی اس بزرگ خاتون نے کال ریسیو کی، میں فوری طور پر فرزانہ بن گیا اور میں نے ساجدہ کو بلوانے کے لیے کہا۔ اب فرزانہ کوئی سہیلی مجھے نہیں پتا کہ شگفتہ کی تھی یا نہیں، لیکن اس وقت بہرحال مجھے ایک نام سوجا تھا فرزانہ اور میں فرزانہ بن چکا تھا۔ مجھے ہولڈ پر رہنے کے لیے کہا گیا اور تقریباً 3 منٹ کی ہولڈ کے بعد
ساجدہ کی آواز دوسری طرف سے آئی۔ ساجدہ کی آواز ہم لاکھوں میں پہچان سکتے تھے، اسی لیے کنفرم تھا کہ آواز ساجدہ کی ہے اور بولنے والی ساجدہ ہے۔ تو ساجدہ کی آواز ہمارے کانوں سے ٹکرائی، جی کون فرزانہ؟ میں تو کسی فرزانہ کو نہیں جانتی۔ میں نے کہا آپ شگفتہ کو تو جانتی ہو؟ اس نے کہا ہاں وہ تو میری دوست ہے۔ تو میں نے کہا ایسا ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہے اور اسے ہاسپٹل لے کے جانا ہے، تو آپ کو یاد کر رہی ہے۔ اس نے کہا کہ اس کے امی ابو ہیں، بھائی بہن ہیں، تو وہ لے کے جا سکتے ہیں اسے ہاسپٹل، تو اس نے مجھے کیوں بلایا؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، مجھے اس نے پیغام دیا تو ان آنٹی کا نمبر دیا، تو میں نے یہاں پہ فون کر دیا، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم آؤ یا نہ آؤ۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، آپ اس کے پاس جائیں اور اس سے بتائیں کہ میں آ رہی ہوں۔ اب سسٹم یہ تھا کہ جو ساجدہ اور شگفتہ کا گھر تھا، اس گھر کے بیچ میں ایک جگہ ایسی آتی تھی کہ جو تھوڑا سا ویران حصہ ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی تھوڑی سی زمینیں تھی کسی کی، اور ان زمینوں سے گزر کر کے پھر دوسرے محلے میں جو ہے وہ شگفتہ کے پاس جایا جا سکتا تھا۔ یعنی ایک محلے سے پر رونق جگہ سے نکل کر کے جب آپ ان کھیتوں میں داخل ہو تو وہ کھیت ایک قسم کا بیچ میں ایک ویرانہ تھا، اور اس کھیتوں سے نکل کر کے پھر آپ دوسرے محلے میں پہنچو تو وہاں پھر آبادی شروع ہو جاتی تھی، رونق شروع ہو جاتی تھی۔ ہم نے کھیتوں میں اپنا جگاڑ لگانے کا پروگرام بنا لیا تھا، اور جب ہم نے یہ کھیتوں میں جگاڑ لگانے کا پروگرام بنا لیا تھا تو ہم 3 لوگ ہی کھیتوں میں موجود تھے۔ عدیل کو ہم نے اس کے انکل کی طرف بھیج دیا تھا گاڑی لینے کے لیے۔ عدیل نے ایک کام اچھا کیا تھا اپنی سیانت سے، اس نے ہمیں یہ بول دیا تھا کہ گاڑی کا نمبر پلیٹ وہ تبدیل کر دے گا۔ اس نے ایک جعلی نمبر پلیٹ جو ہے وہ کسی کی چرا لی ہے، کسی کی گاڑی کی، وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کسی لوشن سے یا کسی طریقے سے چسپاں کر دے گا، اصل نمبر پلیٹ کے اوپر وہ لگا دے گا، اصل نمبر پلیٹ چھپ جائے گی۔ ہم تینوں وہیں پر کھیتوں میں بیٹھے تھے، یعنی میں اور میرے علاوہ راشد، اور راشد کے علاوہ ہمارے جنونی خرم صاحب۔ اب خرم اس سے تو انتظار بھی نہیں ہوا جا رہا تھا، لیکن ہم اس سے بار بار یہی سمجھا رہے تھے کہ پتر ٹھنڈا کر کے کھا، یہی بہتر ہے کہ تو ٹھنڈا کر کے کھا، تو ورنہ پھنسائے گا اپنی حرکتوں سے۔ تھوڑی دیر گزری تو ہماری توقع کے عین مطابق ہمیں ساجدہ دور سے آتی ہوئی دکھائی دی، لیکن یہ کیا، ساجدہ کے ساتھ تو ایک مرد بھی تھا، پتہ نہیں اس کا باپ ہوگا یا بھائی ہوگا، اس وقت تو نہیں پتہ چل رہا تھا، اندھیرا ہو رہا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت اندھیرا ہو رہا تھا، مغرب کے بعد کا ٹائم تھا، ابھی پوری طرح سے اندھیرا نہیں ہوا تھا، لہٰذا ہم لوگ چوکنے ہو گئے۔ ہم لوگ 3 تھے، اچھے خاصے طاقتور تھے، کھاتے پیتے تھے، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، اس لیے ایک مرد جو کہ ساجدہ کے ساتھ آ رہا تھا اسے سنبھالنا ہم تینوں کے لیے مشکل نہیں تھا، لیکن سوال یہ تھا کہ ہم کسی قسم کا شور شرابہ نہیں چاہتے تھے۔ بہرحال میں نے خرم اور راشد کو یہ بات کہی کہ وہ مرد کو قابو کریں گے اور میں لڑکی کو یہاں سے قابو کروں گا اور لڑکی کو لے کر کے عدیل کے آنے تک انہیں کور کروں گا۔ لہٰذا بالکل جیسے ہی وہ ہمارے پاس پہنچے، ہم لوگ ایک دم جھاڑیوں کے پیچھے سے نکلے۔ خرم نے اور راشد نے میرے کہنے پر اس مرد کو اچھی طرح سے دبوچ لیا۔ وہ مرد خرم اور راشد کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا، دبلا پتلا سا مرد تھا جس کے ایسا لگتا تھا کہ کانے میں جان ہے، بالکل پتلا سا بندہ تھا۔ اس نے تو خرم اور راشد کے بازوؤں میں آ کر کے خاموشی اختیار کر لی، وہ تو تھوڑا سا تڑفا بھی نہیں، بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت زیادہ ڈر اور سہم گیا ہو اور وہ کسی قسم کی مزاحمت نہیں کرنا چاہتا تھا، شاید وہ ہمیں کوئی چور چکے ڈاکو سمجھ رہا تھا۔
لڑکی کو میں نے فٹافٹ سے گردن سے دبوچ لیا تھا، یعنی پیچھے سے میں نے اس کو ہاتھ ڈال کے گردن سے دبوچ لیا تھا۔ شکر کہ اسی وقت عدیل پہنچ آیا۔ عدیل کی گاڑی وہاں کھیتوں کے قریب آ کر کے رکی۔ میں نے اب لڑکی کو اسی طریقے سے گردن سے دبوچے ہوئے فٹافٹ سے گاڑی میں پھینکا۔ اس شخص کو دھکا خرم اور راشد نے دیا اور پھر ہم نکل کھڑے ہوئے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر عدیل تھا، جسے گاڑی اچھے طریقے سے ڈرائیو کرنی آتی تھی۔ وہ رشتہ دار جو کہ ساجدہ کے ساتھ آیا تھا وہ تو وہیں پر رہ گیا تھا۔ میرے خیال میں تو اس نے اٹھنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی، وہ اس قدر زیادہ سہم گیا تھا۔ عدیل گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور ہم نے ساجدہ کو گاڑی میں بٹھا لیا تھا۔ ہم چاروں اب اکٹھے ہو چکے تھے۔ ہم سب نے اپنے چہرے پر نقاب پہن رکھا تھا، جس کی وجہ سے ہمارے چہرے چھپ گئے تھے۔ ہم چاروں نے لباس بھی ایک ہی طرز کا پہن رکھا تھا، جس سے ہم چاروں کی شناخت نہیں ہو سکتی تھی۔ ایک ہی رنگ کے ہم لوگوں نے لباس پہن رکھے تھے اور ایک ہی طریقے کے لباس تھے جو ہم چاروں نے پہن رکھے تھے۔ حتیٰ کہ نقاب بھی ہم لوگوں نے ایک جیسے ہی کر رکھے تھے۔ اگر قد کاٹھی سے یا جسامت سے ہمیں کوئی بڑی گہرائی سے دیکھے تو شاید پہچان سکے، لیکن مجھے پتا تھا کہ ساجدہ جو کہ ہماری ٹیچر تھی وہ ایسا نہیں کر سکے گی۔ اس کے پاس اتنی سنس ہی نہیں ہوگی کہ ہمیں اسے اس چیز کا اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ اس سے اغوا کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ اسی کے اسکول میں اسی کی کلاس میں پڑھنے والے 4 اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے اپنی ہی ٹیچر کو اغوا کر لیا تھا۔ میں نے عدیل کو سمجھا دیا تھا کہ وہ کچھ ایسے راستے اختیار کرے کہ جو اس طرف جانے کے لیے ہوں تو صحیح، لیکن گھوم پھر کر کے جائے۔ یعنی میں یہ چاہتا تھا کہ ہمیں آسان راستوں پر تلاش نہ کیا جائے، اور اگر ساجدہ کی گمشدگی کا علم ہو بھی جائے تو ہمیں ایسے راستوں پر تلاش نہ کیا جائے کہ جن پر ہم آسانی سے پکڑے جا سکیں۔ اس لیے میں نے عدیل کو ایسے راستوں کے بارے میں بتایا تھا جو کہ اس کالونی کی طرف جاتے تھے جہاں پر عدیل کا گھر تھا، یعنی جس مکان میں ہم ساجدہ کو رکھنا چاہتے تھے۔ لیکن مجھے اس چیز کی فکر لگی ہوئی تھی کہ جو رشتہ دار ساجدہ کے ساتھ آیا تھا، ابھی تک ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ ساجدہ کا کیا لگتا تھا اور اس کا ساجدہ کے ساتھ کیا رشتہ تھا۔ لیکن بہرحال ہم چاروں ایسے راستے سے نکلے تھے کہ کسی کا باپ بھی ہمیں آسانی سے نہیں پکڑ سکتا تھا۔ آوارہ گردی کا یہ بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ جب انسان کوئی آوارہ گرد ہوتا ہے تو اسے بہت سے نئے نئے راستوں کا اور نئی نئی جگہوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ لہٰذا ہم کیونکہ چاروں ہی انتہائی آوارہ گرد واقع ہوئے تھے، اس لیے ہمیں وہاں سے نکلنا کچھ مشکل نہیں تھا۔ کافی گھوم گھام کر کے ہم لوگ جو ہے وہ اس کالونی کی طرف نکل گئے تھے کہ جس کالونی میں عدیل کا گھر تھا، یعنی کہ ہم نے اس گھر کے تہہ خانے میں اپنا ڈیرا جمانا تھا۔ یہاں پر آپ کو اس بات کی وضاحت کر دوں کہ جب ہم نے ساجدہ کو گاڑی میں بٹھایا تھا تو میں نے دوائی سے بھرا ہوا رومال اس کی ناک پر رکھ کر کے اسے بے ہوش کر دیا تھا، کیونکہ اگر ساجدہ بے ہوش نہ ہوتی تو ظاہری بات ہے کہ وہ اپنی مدد کے لیے چیختی چلاتی یا پھر ہماری چنگل سے نکلنے کی کوشش کرتی، لیکن ہم لوگ بہرحال ایسا کرنے نہیں دے سکتے تھے، اسی لیے میں نے اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ تھوڑی سی فکر مجھے اس بات کی ضرور تھی کہ کہیں وہ بے ہوشی کی حالت میں کچھ نقصان نہ کروا بیٹھے یا اس کے ساتھ کچھ نقصان نہ ہو جائے، لیکن اس وقت ہم چاروں اس قسم کی سوچ کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ ہمیں بس اپنی منزل پر پہنچنا تھا اور پھر آخر کار ہم اس گھر کے پاس پہنچ ہی گئے۔ آپ کو بتاتے چلیں یہ جو نئی نئی کالونیاں ہوتی ہیں نا، ان میں پاس پاس گھر نہیں ہوتے۔ کبھی کسی نے پلاٹ چھوڑے ہوتے ہیں، 4 دیواری کرا کے چھوڑ دیتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو گھر بنا کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اب جہاں پر ہم آئے تھے یہ شکر ہے کہ یہاں پر بجلی لگی ہوئی تھی، ادروائز بجلی کے علاوہ کوئی اور خاص سہولت نہیں تھی۔
پانی بھی یہاں پر موجود نہیں تھا، اسی لیے ہم جب یہاں پر آئے تھے تو ہم نے اس چیز کے بارے میں سب کچھ سوچ لیا تھا کہ اب ہمارا اگلا لاحقہ عمل کیا ہوگا اور ہم نے کیا کرنا ہے۔ پانی کا انتظام ہم لوگ کر لیں گے۔ شکر ہے کہ بجلی تھی اور تہہ خانے میں بھی بجلی موجود تھی۔ تہہ خانے میں ہم نے اسے رکھنے کا جو فیصلہ کیا تھا، اس کے لیے ہم لوگوں نے باقاعدہ سے کچھ سامان جو ہے وہ بھی ارینج کرنا تھا، کیونکہ اسے تہہ خانے میں زمین پر تو سلایا نہیں جا سکتا تھا یا زمین پر تو اسے رکھا نہیں جا سکتا تھا۔ ہاں، ہم نے یہ ضرور فیصلہ کیا تھا کہ اسے مکمل طور پر باندھ کر رکھیں گے اور اس کا کسی بھی بات کو لے کر کے ذرا سا بھی اعتبار نہیں کریں گے، کیونکہ اس کا ایک اعتبار جو ہے وہ ہماری جان کے لیے بھی اور ہمارے لیے انتہائی نقصان دہ ہو سکتا تھا۔ میرے ایک انکل ہوا کرتے تھے جو کہ اب یہاں نہیں تھے، بیرون ملک چلے گئے تھے۔ انہوں نے مجھے ایک بات سمجھائی تھی جو کہ میں نے اس عمر میں ہی اپنے پلے باندھ لی تھی، اور میں نے ساری زندگی اس بات پر عمل کیا تھا اور اس کا میں نے بہت فائدہ دیکھا تھا۔ انہوں نے مجھے ایک بات بتائی تھی اور وہ بات پتہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا، بات یہ ہے کہ جہاں پر اعتبار کرو گے وہیں مار کھا جاؤ گے۔ لہٰذا میں نے اس دن سے اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا تھا، نہ میں خود اعتبار کسی پہ کرتا تھا، اور ایسی ہی ٹریننگ میں نے اپنے دوستوں کی بھی کر رکھی تھی۔ ہم لوگ واقعی میں کسی پہ اعتبار نہیں کرتے تھے۔ ہم 15 16 سال کے 17 سال کے لڑکے تھے، لیکن انتہائی چالاک اور انتہائی زیرک تھے، دنیا کو اچھے طریقے سے سمجھتے تھے۔ آپ کو بتائیں، اسکول، کالج، یونیورسٹی انسان کو بہت کچھ سکھاتی ہے، لیکن یقین کریں اس سے زیادہ ڈبل انسان کو دنیا داری، حالات اور موقع سکھاتے ہیں۔ ہم لوگوں کے ساتھ بھی یہی تھا۔ ہم پڑھائی میں تو نالائق تھے۔ اگر ہم لوگ اچھے طالب علم بننا چاہتے تو اس میں مسئلہ نہیں تھا، ہم لوگ بھی اپنی پوزیشنیں اول دوئم سوئم لا سکتے تھے، یعنی اچھی پوزیشن پہ آ سکتے تھے، لیکن ہم لوگوں کی جو ذہنی صلاحیتیں تھیں یہ پڑھائی کی بجائے کسی اور جانب رواں دواں تھیں، اور ہم جس جانب بھی رواں دواں تھے ہم اپنی زندگی سے بہرحال اس وقت مطمئن تھے۔ بہرحال میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم وہاں پر اس گھر میں پہنچ چکے تھے جس کے تہہ خانے میں ہمیں اب ڈیرے جمانے تھے۔ یہاں پر آ کر کے ہم لوگوں نے تہہ خانے میں نیچے اتر کر سب سے پہلے تو ایک چیز کا انتظام کیا، اور وہ تھا کہ ہم نے زمین پر ایک بستر بچھا دیا۔ یہ زمین پر جو بستر بچھایا گیا، اس کے لیے بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اوپر جو کمرے بنے ہوئے تھے اس گھر کے اوپر، وہاں پر کچھ ایسی چیزیں پڑی تھیں کہ جن کو ہم بستر بچھانے کے لیے استعمال کر سکتے تھے، لہٰذا ہم نے کچھ دریاں چٹائیاں بچھا کر کے اس کے اوپر کچھ ہم نے اس قسم کی چیزیں، گدے، رضائی وغیرہ رکھ کے ایک بستر بنا دیا تھا۔ یہ بستر اب مستقل ساجدہ کا بستر ہونے والا تھا۔ ہم نے دیوار کے ساتھ بستر لگا کر کے، اس دیوار کے ساتھ ہم نے کیا کیا تھا کہ بستر لگانے کے بعد اس دیوار کے ساتھ ہم نے ایک سنگل باندھ دی تھی، جو کہ ہم نے دیوار میں سوراخ کر کے بڑے اچھے طریقے سے ڈرل کی مدد سے وہاں پر اس دیوار کے ساتھ ایک سنگل منسلک کر دی تھی۔ ڈرل بھی یہاں پر اس گھر میں موجود تھی، کیونکہ مستری مزدوروں کے کچھ سامان ابھی بھی اس گھر میں پڑے ہوئے تھے، لہٰذا ہم نے سامان کا استعمال کیا تھا، اور ڈرل مشین کے ذریعے سے ہم نے سوراخ کرنے کے بعد دیوار میں سنگل کو اس طریقے سے پھنسا دیا تھا کہ اس سنگل کے ساتھ ہم نے بے ہوش ہوئی ساجدہ کے ہاتھوں کو اچھی طریقے سے باندھ دیا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ ہم نے دیوار میں لگی سنگل کے ساتھ باندھ دیے تھے، یعنی ایک طرف بھی ہم نے سنگل کے ساتھ اسے باندھا تھا اور دوسری طرف بھی اسے سنگل کے ساتھ باندھا تھا۔ ہاں، ہم نے اتنی اسے سہولت ضرور دیکھی تھی کہ وہ لیٹ سکتی تھی، اٹھ کر بیٹھ سکتی تھی، لیکن وہ یہاں سے بھاگ نہیں سکتی تھی۔ راشد نے مشورہ دیا اس کی ٹانگوں کو بھی کسی چیز سے باندھ دینا چاہیے۔
میں نے کہا نہیں، یہ اب یہاں سے کہیں بھاگ نہیں سکتی اور اس میں اتنی طاقت بہرحال نہیں کہ یہ دیوار میں لگے یہ سنگل توڑ سکے، اس لیے کیونکہ بہرحال جو بھی ہے یہ ایک لڑکی ہے اور اتنی طاقتور نہیں ہے کہ یہ یہاں سے نکل بھاگے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس تہہ خانے کا دروازہ باہر سے بند کریں گے اور اس تہہ خانے سے کوئی بھی آواز تم لوگ خود بتاتے ہو کہ جتنی مرضی زور کی ہو وہ باہر نہیں جاتی۔ اب ہمیں کرنا کیا تھا کہ اگلا مرحلہ یہ تھا کہ ہم میں سے کسی ایک کو ہی یہاں پر رکنا تھا۔ یہ کام عدیل نے اچھا کیا تھا کہ وہ کھانے کا سامان لے آیا تھا اور 1-2 بوتلیں پانی کی بھی ہمیں اس کی گاڑی سے مل گئی تھی جو کہ عدیل نے ہی رکھ لی تھی، لہٰذا 1-2 بوتلیں پانی کے ساتھ ہی ہمیں یہاں پر رات کو رکنا تھا، لیکن کسی ایک کو رکنا تھا۔ عدیل کو واپس بھیجنا ضروری تھا کیونکہ عدیل نے گاڑی بھی واپس کرنی تھی اور گھر بھی پہنچنا تھا تاکہ اپنے آپ کو سچا ثابت کر سکے کہ بھئی میں تو گھر پہ تھا اور گاڑی میں لے کر گیا تھا تو میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے سیر سپاٹا کر کے واپس آ گیا۔ ویسے بھی گاڑی کی نمبر پلیٹ بدلی جا چکی تھی اور گاڑی کا صرف رنگ ہی رنگ تھا جو کہ اس کی پہچان کا سبب بنتا تھا۔ وہ ایک کیری ڈبہ تھا اور کیری ڈبے عموماً زیادہ تر ایک ہی کلر کے ہوتے ہیں، تو وہ بھی تقریباً شہر میں پھرتے ہزاروں کیری ڈبوں کی طرح ہی ایک کیری ڈبہ تھا جسے صرف رنگ سے شناخت نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اوپر سے ہمارے حلیے یا ہمارے کپڑے یا ہمارے جوتے ان سے بھی ہماری شناخت نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ ہم چاروں نے ایک ہی جیسا انتظام کر رکھا تھا۔ کپڑے ہم لوگ فوری طور پر یہیں پہ چینج کر سکتے تھے کیونکہ ابھی ساجدہ بھی بے ہوش تھی اور ہم لوگوں نے ان کپڑوں کے نیچے جو لباس ہم نے پہن رکھا تھا اس کے نیچے ہم نے ویسے بھی اپنے نارمل روٹین کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ یہ اصل میں ایک لباس تھا جو کہ پتلا سا لباس تھا سیاہ کلر کا جو کہ ہم نے ان کپڑوں کے اوپر پہن رکھا تھا اور اس کے ساتھ ہم نے چہروں پر ماسک بھی لگا رکھے تھے۔ یہاں پر ہم نے یہ کپڑے اتار دیے اور اپنے ماسک ہم لوگوں نے نہیں اتارے کیونکہ ہم کسی بھی طور پر ساجدہ کے سامنے نہیں آنا چاہتے تھے۔ اب ہم لوگوں نے یہی فیصلہ کیا کہ ہمارے یہ کپڑے اب ہم لوگ استعمال نہیں کریں گے اور صرف اپنے ماسک جو ہیں وہ ہم اپنے چہرے پہ پہن کر ساجدہ کے سامنے آیا کریں گے اور کوشش کریں گے کہ وہ کپڑے کبھی نہ پہن کر ساجدہ کے سامنے آئیں کہ جن کپڑوں میں کبھی ساجدہ نے ہمیں پہلے دیکھا ہو، تاکہ اس کی یادداشت میں کوئی چیز ایسی نہ آئے جو کہ ہمارے لیے کل کو نقصان کا باعث بنے۔ میں تو ممکری کر سکتا تھا، اپنی آواز کو تبدیل کر سکتا تھا، اس لیے میں نے اپنی آواز کو جو ہے وہ بدل کر بھی بات کرنے کا جو ہے وہ سوچ لیا تھا کہ اگر مجھے ساجدہ سے بات کرنی پڑے گی تو میں اپنی آواز کو تبدیل کروں گا۔ باقی دوستوں کو بھی میں نے تھوڑی پریکٹس کرائی تھی کہ وہ اپنی اصل آواز کو چھپانے کی کوشش کریں۔ ویسے تو وہ اتنی زیادہ باریکی میں جا کر کے ہو سکتا ہے کہ پہچان نہ سکے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہاں نہ صحیح کل کو جب وہ آزاد ہو جائے اور اپنی دنیا میں واپس چلی جائے تو جب ہم اسکول میں جائیں یا پھر کہیں اس سے ٹکرائیں تو وہ ہماری آواز سے ہمیں پہچان لے۔ میں تو آواز بدل لوں گا لیکن تم لوگ جو ہے پھنس سکتے ہو اپنی آواز کو لے کر کے۔ لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر ہم لوگ ساجدہ سے بات کریں گے تو ہم اس سے پہلے منہ میں کوئی چیز رکھیں گے، یعنی میں ممکری کروں گا، میں اپنی آواز تبدیل کروں گا، لیکن راشد، عدیل اور خرم تینوں ہی اپنی منہ میں کوئی چیز رکھیں گے۔ جب وہ چیز رکھ کے بولیں گے تو ظاہری بات ہے کہ ان کی آواز درست نہیں نکلے گی اور ان کی آواز ان کو خود بولنے میں دقت پیش آئے گی تو ساجدہ ان کی آواز کو آسانی سے جج نہیں کر سکے گی۔ اب اس سے پہلے کہ ساجدہ کو ہوش آ جاتا، کھانا دے کر کے وہ لوگ رخصت ہو گئے۔ یہاں پر رکنے کا فیصلہ میں نے کیا تھا اور میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ خرم کو بٹھا کر کے ہم چاروں دوستوں نے اس بات کے لیے آمادہ کر لیا تھا کہ بھی ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ تم اس سے محبت کرنے لگے ہو، یہ تمہیں دل و جان سے عزیز ہو گئی ہے، تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو وغیرہ وغیرہ، لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ سارے معاملات ہو جائیں۔
خاص طور پر جو قدم ہم لوگوں نے اٹھا لیا ہے اس کا انجام پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ یہ 4 دن جب ہمارے پاس ہے، مثال کے طور پہ 4 دن کہا تھا، یہ نہیں کہ ہم نے سوچا تھا کہ اسے 4 دن رکھیں گے، وہ تو اب حالات پر ڈیپینڈ کرتا تھا کہ ہم اسے کب واپس کریں گے۔ تو ہم لوگوں نے یہی فیصلہ کیا کہ جب تک یہ ہمارے پاس ہے ہمیں اب اس کے ساتھ جو کچھ کر سکتے ہیں کر گزرنا چاہیے۔ خرم نے بھی ہماری بات پہ آمادگی کا اظہار کر دیا تھا، لہٰذا آج کی رات کے لیے مجھے یہاں پر چھوڑا گیا اور وہ تینوں وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ہم لوگوں کی دوستی بہت لازوال تھی، ہم لوگ اچھے برے ہر کام پر ایک دوسرے پہ مکمل اعتبار کرتے تھے۔ انہیں اس بات کا اچھی طرح سے یقین تھا کہ جانی طور پر تو وہ میرے پاس یہاں پر محفوظ رہے گی، اس سے کسی قسم کا جانی نقصان میں نہیں ہونے دوں گا، لیکن اس سے انہیں اس بات کا بھی 100% یقین تھا کہ جسمانی طور پر وہ آج میرے پاس محفوظ نہیں رہے گی۔ اس بات کو جانتے ہوئے بھی وہ لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے تھے اور پھر میں وہاں پر اکیلا رہ گیا تھا۔ کھانے کا سامان تھا، پانی کی 2 سے 3 بوتلیں تھیں اور اس کے بعد بے ہوش ساجدہ تھی جو کہ میرے پاس تھی۔ میں اس تہخانے میں اکیلا رہ گیا تھا اور صرف میرے پاس ساجدہ تھی جو کہ ابھی تک بے ہوش تھی۔ عدیل، راشد اور خرم اپنے اپنے گھروں کے لیے روانہ ہو چکے تھے اور مجھے امید تھی کہ وہ کل صبح پھر یہاں پر آئیں گے اور ان کے آنے تک مجھے جو ہے وہ کچھ ایسے صورتحال پیش آنی چاہیے تھی کہ جس میں آج کی رات کم از کم میں تو انجوائے کر سکوں۔ ہم لوگوں نے ایک فیصلہ اور کیا تھا، وہ جو صبح آنے والے تھے وہ صرف تھوڑی دیر کے لیے آنے والے تھے۔ میں صبح سکول سے چھٹی پر تھا لیکن وہ تینوں سکول جائیں گے۔ ہم لوگوں نے یہ نظام بنایا تھا کہ ہم لوگوں کا کیونکہ طریقہ تھا کہ ہم ہفتے میں 1-2 چھٹیاں لازمی کیا کرتے تھے۔ ہم لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم اپنی اسی روٹین کو باقاعدہ سے برقرار رکھیں گے۔ ہم ہفتے میں آج میں چھٹی کرنے والا تھا صبح اور وہ تینوں سکول جانے والے تھے۔ پھر کل ہم میں سے کوئی ایک چھٹی کرتا اور میں 2 ساتھیوں کے ساتھ سکول میں ہوتا، پھر کوئی تیسرا چھٹی کرتا اور میں اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ سکول میں ہوتا۔ اسی طرح سے ہفتے میں کم از کم ہم اپنی 2 چھٹیوں والی روٹین بھی برقرار رکھتے، جس سے کہ کسی کو شک نہیں پڑ سکتا تھا، کیونکہ یہ کام ہم سالوں سے کرتے چلے آ رہے تھے۔ انہی باتوں کو لے کر کے میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ ہمیں اسی روٹین سے چلنا ہوگا۔ ہم چاروں اب ایک ساتھ چھٹی نہیں کریں گے، ہم 3 سکول جایا کریں گے اور ایک اس کے پاس یہاں پر رہا کرے گا۔ اب رہ گیا تھا کہ اپنا ذاتی گھر، اپنے والدین، اپنے بہن بھائی، کہ ہم ان کو کیسے مطمئن کریں گے کہ ہم کہاں پر ہیں۔ تو اس کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں، کیونکہ ہم لوگ لفنڈر پہلے سے تھے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ہم میں سے کوئی دوست کسی دوسرے کے پاس رک جایا کرتا تھا، تو ہمارے گھر والوں کو ہماری کوئی پریشانی زیادہ نہیں ہونے والی تھی، کیونکہ جو 3 لوگ سکول جاتے وہ سوتے بھی رات کو اپنے گھر جا کر کے، اور پھر اگلے دن صبح ان میں سے 2 میرے پاس آتے اور مجھے لے کر کے چلے جاتے، اور پھر ان میں سے ایک یہاں پر رہ جاتا۔ اسی طریقے سے ہم نے اپنی پوری اسکیم بنا لی تھی کہ ہمیں ایسے طریقے سے اب دنیا داری میں رہنا تھا کہ ساجدہ کے اغوا کا ہم پہ کوئی شک نہ کر سکے۔ ہم اپنے اس معاملات میں کس حد تک کامیاب ہونے والے تھے یہ تو نہیں پتا تھا، لیکن بہرحال احتیاط ضروری تھی اور میں کسی پر اعتبار نہیں کر سکتا تھا۔ کافی دیر تک اسی طرح کی سوچ و بچار میں کافی وقت گزر گیا۔ ساجدہ کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ مجھے بھوک لگی تھی زوروں کی، اور میں اس انتظار میں تھا کہ وہ جاگ جائے تو میں اسے اپنے ساتھ کھانے کی دعوت دوں اور ہم دونوں اکٹھے کھانا کھا لیں۔
لیکن مجھے وہ جاگتی ہوئی معلوم نہیں ہو رہی تھی، اس لیے میں نے یہی مناسب سمجھا کہ میں خود کھانا کھا لوں، کیونکہ کھانا کھاؤں گا تو دماغ اچھے طریقے سے سوچنے کے قابل ہوگا اور میں کچھ کام کر سکوں گا۔ اس دوران میں نے اسے تھوڑی سی ہلا جلا کر اٹھانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اس قدر گہری بے ہوشی میں تھی کہ اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ ہاں، اتنا میں نے کنفرم کر لیا تھا کہ اس کی سانسیں چل رہی تھیں اور وہ باقاعدہ زندہ تھی اور کسی قسم کا جانی نقصان اس کو نہیں تھا۔ بہرحال میں نے اب جو فیصلہ کیا تھا کہ میں کھانا کھا لوں، تو اس فیصلے پر میں نے عمل کرنے کا سوچ لیا تھا اور پھر میں نے اپنے حصے کا کھانا نکال کے ڈالا اور میں کھانا کھانے لگا۔ میں کھانا کھا کر بھی فارغ ہو گیا، لیکن ابھی تک ساجدہ کو ہوش نہیں آیا تھا۔ پانی پی چکا تھا، کھانا کھا چکا تھا۔ پانی کو لے کر کے میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ مجھے پانی سے اس کے منہ پر پانی کے کچھ چھینٹے مارنے چاہیے، شاید اس سے یہ جلدی ہوش میں آ جائے۔ لہٰذا میں نے اس کے پانی کے چھینٹے منہ پر کیا مارنے تھے، میں نے باقاعدہ اپنے چلو میں پانی لے کر کے اس کا پورا منہ ہی اچھے طریقے سے دھلا دیا۔ چلو اسی بہانے اس کے منہ کو میں نے چھو بھی لیا تھا۔ پانی کے واقع ہی کچھ اثرات ظاہر ہوئے اور وہ تھوڑی تھوڑی کسمسانے لگی، ایسا لگتا تھا جیسے وہ ہوش میں آنے کے مراحل سے گزر رہی ہے۔ پھر اس نے ایک دم سے آنکھیں کھول دیں۔ اس نے آنکھیں کھول دیں اور وہ ایسے دیکھ رہی تھی کہ جیسے یہ جگہ اس کے لیے کوئی بہت ہی انجان سی جگہ ہو۔ ظاہری بات ہے، جگہ تو انجان ہی تھی اور اس جگہ سے زیادہ میں انجان تھا۔ آپ کو بتاؤں کہ میں اس وقت اس لباس میں تو نہیں تھا جس میں میں نے اسے اغوا کیا تھا، لیکن میرے نقاب ابھی بھی میرے چہرے پر ہی لگا ہوا تھا۔ وہ کسی بھی طور پہ میرا نقاب نہیں اتار سکتی تھی کیونکہ اس کے دونوں ہاتھ سنگل سے بندھے ہوئے تھے۔ وہ ہوش میں آ چکی تھی، لیکن اس کا دماغ میرے خیال میں ابھی تک پوری طرح سے ہوش میں نہیں آیا تھا، اس لیے وہ کافی دیر تک کبھی پلکیں جھپکا کے کبھی سر کو دائیں سے بائیں کر کے ادھر ادھر دیکھتی رہی، ایسے بالکل دیکھ رہی تھی جیسے وہ کوئی پتھر کی مورتی ہو اور وہ بالکل اپنے آر پار دیکھتی چلی جا رہی ہے۔ اسے شاید کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے یا کیا ہونے والا ہے۔ پھر میں نے ایک دفعہ پھر پانی لے کر کے اس کے منہ پر سے اچھی طرح پانی کے چھینٹے لگائے تو اس کو تھوڑا سا ہوش آیا۔ اب جیسے ہی اسے ہوش آیا تو اسے صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہوا اور اسے پتہ چلا کہ وہ کسی جگہ پھنس چکی ہے، اور نہ صرف کہ پھنس چکی ہے بلکہ بہت بری طرح پھنس چکی ہے۔ اس تہہ خانے میں ویسے تو روشنی تھی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ لائٹ کا انتظام تھا، لیکن ہم نے جان بوجھ کر یہاں پہ کوئی زیادہ تیز لائٹ کا بلب جلانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ ویسے تو یہ تہہ خانہ تھا، یہاں سے روشنی باہر نہیں جا رہی تھی، لیکن پھر بھی میں نے یہاں پر 0 واٹ کا بلب لگایا تھا تاکہ اس 0 واٹ کے بلب میں میں اپنے ساتھیوں کو اور ساجدہ کو دیکھ بھی سکوں اور ان سے بات بھی کر سکوں اور وہ بھی مجھے دیکھ سکیں اور مجھ سے بات کر سکیں، لیکن زیادہ روشنی نہ ہو۔ اس 0 واٹ کے بلب نے، اس تہہ خانے نما کمرے نے اور اس ساری صورتحال نے ساجدہ کو بے حد خوفزدہ کر دیا تھا۔ یہاں پر ایک چیز کا میں آپ کو اور بتا دوں کہ ساجدہ کے منہ میں ہم نے روئی ٹھونسی تھی کہ وہ بات نہ کر سکے۔ اب جب کہ وہ ہوش میں آ چکی تھی تو میں نے اس کے منہ کے اندر سے روئی نکالنے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ بقول عدیل کے کہ اگر یہاں پر کوئی بندہ زور زور سے چلائے بھی تب بھی اس تہہ خانے سے آواز باہر نہیں جاتی تھی، اس لیے مجھے اس چیز کا خدشہ نہیں تھا کہ اگر وہ چلائے گی، وہ شور کرے گی تو یہاں سے آواز باہر چلی جائے گی۔ لہٰذا میں مطمئن تھا، لہٰذا میں نے اس کے منہ کے اندر سے وہ روئی نکال دی تھی۔ روئی نکالنے کے بعد اس کا سانس کافی بہتر ہوا اور وہ اب پہلے سے کافی زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ دکھائی دے رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اب وہ واقعی پورے طور پر ہوش میں آ چکی ہے۔ ہوش میں آتے ساتھ ہی اس نے رونی سی شکل بنائی اور گگیائے ہوئے لہجے میں مجھے پوچھا، میں کہاں ہوں؟ تم کون ہو؟ اور تم لوگ مجھے یہاں کس لیے لائے ہو؟ کون ہو تم لوگ؟
تو میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے محترمہ، آپ ابھی مکمل طور پہ ہوش میں آئیں، تم لوگ آپ کہہ رہی ہو تو آپ کے سامنے تو اس وقت صرف میں کھڑا ہوں۔ تو کہنے لگی نہیں، جب تم لوگوں نے مجھے اٹھایا تھا تو تم لوگ زیادہ تھے، تو اب یہ ہے کہ تم لوگ بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو، مجھے یہاں پہ کیوں لے کر کے آئے ہو۔ تو میں نے کہا دیکھو بھی بات یہ ہے، تم روو گڑ گڑاؤ یا جو مرضی کہو، تمہیں لائے ہیں تو لانے کا کچھ نہ مقصد تو ہوگا۔ اب مقصد یہ ہے کہ تم ہمیں اچھی لگتی ہو اور تمہیں کسی طریقے سے بھی ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر ہم دنیا داری میں رہ کر کے تمہارا رشتہ مانگیں، یہ کریں، تو یہ بڑے لمبے تردد ہیں اور ہم ان تردد میں نہیں پڑنا چاہتے۔ لہٰذا ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ ہمارا مقصد تو تمہیں حاصل کرنا ہے، تو ہم تمہیں اس طریقے سے حاصل کر لیتے ہیں۔ کہنے لگی نہیں، میں جو ہے تم میرے پاس مت آنا، میرے ساتھ کچھ مت کرنا، مجھے گھر چھوڑ دو، مجھے پلیز چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ اسی طریقے سے منتیں ترلے کرنے لگی۔ میں نے کہا دیکھو بھی بات یہ ہے، منتیں ترلے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اب اگر تم منتیں ترلے کرو گی، تم کیا سمجھتی ہو کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ تم جتنی زیادہ منت سماجت کرو، ہم اتنا زیادہ تمہیں یہاں پہ، اتنا زیادہ وقت یہاں پہ تمہیں رکھیں، اور ہو سکتا ہے ہم تمہیں چھوڑیں بھی نہ۔ اب سمپل سی بات ہے، میں تمہیں ایک آفر دیتا ہوں، اگر تم ساری زندگی کے لیے یہاں پر اسی تہہ خانے میں بند رہنا چاہتی ہو تو پھر تم اپنی مرضی کرو، لیکن اگر تم ساری زندگی یہاں اس تہہ خانے میں بند نہیں رہنا چاہتی تو ہم جیسا کہتے ہیں ہماری بات کو مانتی چلی جاؤ۔ جب تم ہماری بات کو مانتی چلی جاؤ گی تو پھر ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، تمہیں تمہارے گھر بھیج دیں گے، لیکن اگر تم ہماری بات کو نہیں مانو گی تو پھر تم یہی رہو گی، اور پھر تمہیں ہم یہاں پر ساری زندگی رکھیں گے اور تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ کہنے لگی تم لوگوں کی بات کیا ہے؟ میں نے کہا بتا دیں گے، بات بھی بتا دیں گے، لیکن میرے خیال میں تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی، تم ویسے بھی کافی بے ہوشی کے بعد اٹھی ہو تو کھانا کھانے کی تمہیں طلب ہوگی، تو اچھے بچوں کی طرح کھانا کھا لو، سب سے پہلے کھانا کھا لو، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ کہنے لگی نہیں، مجھے کھانا نہیں کھانا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ تو میں نے کہا دیکھو نا، اب تم ضد کر رہی ہو، تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ضد مت کرو، کھانا کھا لو اور اپنا جو ہے وہ اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ تم نے کیا کرنا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے۔ اس نے ادھر ادھر چاروں طرف تہہ خانے میں نظر دوڑائی، اور جب اسے کوئی فرار کا راستہ نظر نہیں آیا تو اس نے چپ چاپ سے کھانا کھانے کے لیے آمادگی ظاہر کر دی۔ وہ کھانا کھانے کے لیے تیار ہو چکی تھی، لہٰذا میں نے کھانا اس کے آگے لگا دیا۔ اس کے لیے میں نے اس کا ایک ہاتھ آزاد کیا تھا اور ایک ہاتھ اس کا بندھا ہوا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے اسے یہ دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے اپنا دوسرا ہاتھ آزاد کروانے کی یا یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو پھر ہم یہ جو نرمی اس کے ساتھ کر رہے ہیں نا، یہ نہیں کریں گے، انتہائی سختی کے ساتھ پیش آئیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ وہ انسان کی بچی بنے اور ہمارے ساتھ تعاون کرے۔ میری باتوں کو اس نے اچھے طریقے سے سمجھ لیا تھا۔ سیدھا ہاتھ آزاد ہونے کے بعد اس نے کھانا کھانا شروع کر دیا تھا۔ اگرچہ اس نے زیادہ کھانا نہیں کھایا تھا، لیکن پھر بھی اتنا ضرور کھایا تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ اس کا چھوٹا سا پیٹ بھر ہی گیا ہوگا۔ کھانا کھانے کے بعد اس کی رضامندی سے میں نے برتنوں کو اٹھا کر کے وہاں سے سائڈ پر کر دیا، اسے پانی وغیرہ دیا، اور پھر سے میں نے اس کا وہ دایاں ہاتھ جو آزاد کیا تھا اس کو دوبارہ سے باندھ دیا۔ میں کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ اب میں اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا اور اسے یہ یقین دلانے لگا کہ ہم لوگ اس کے بہرحال دشمن نہیں ہیں، اس کے ہمدرد ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ ہم اس پہ لٹو ہو گئے ہیں اور ہمیں اس سے عشق ہو گیا ہے جنون کی حد تک۔ تو اسی قسم کی باتوں میں کافی وقت گزر گیا، اور پھر اب رات کو میں نے اندازہ لگایا تو رات بھی تقریباً آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی۔ لڑکی پاس تھی، اکیلی تھی، اور میں بھی یہاں پہ اکیلا تھا، تہہ خانہ تھا، دوستوں نے صبح آنا تھا، تو اب میں یہ موقع ضائع تو نہیں کر سکتا تھا۔ اوپر سے بستر بھی ہمارے پاس ایک ہی تھا، اور وہی بستر جو ہے وہ میں نے زمین پر بچھا دیا تھا جس پہ میں نے اسے باندھ کر رکھا ہوا تھا۔ دوستوں نے صبح آنا تھا اور صبح میں نے اسکول جانا تھا، اور کل یہاں پہ کسی اور کی ڈیوٹی ہونی تھی۔ آج جو فائدہ میں نے اٹھانا تھا کل وہ اس نے اٹھانا تھا جو یہاں پہ ڈیوٹی پہ ہونا تھا، لہٰذا میں نے بھی
फ़ائدہ اٹھانے کا پورا سوچ لیا تھا اور اب فائدہ اٹھانے کے علاوہ کوئی چارہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ رسک بہت بڑا لے چکے تھے ہم چاروں لوگ، لیکن اب ہم کیا کر سکتے تھے؟ جب رسک لے لیا تھا تو پھر اب جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ لہٰذا میں نے اب وہی سب کچھ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا جن کاموں کے لیے ہم اسے یہاں پر لے کر کے آئے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ میں اپنی کوششوں میں کامیاب ہونے لگا، اور پھر میری کوششیں بڑھتی چلی گئیں، اور پھر اسی طریقے سے ہماری وہ رات گزر گئی اور رات کی صبح ہو گئی۔ صبح ہی وہ تینوں آ گئے تھے، اور جیسے ہی وہ آئے تھے انہوں نے ہمیں انٹرنیشنل حالت میں سوتے ہوئے دیکھا تھا۔ یعنی رات کو میں انٹرنیشنل حالت میں ہی سو گیا تھا اور وہ بھی انٹرنیشنل حالت میں ہی سو رہی تھی۔ وہ آئے تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ بھی تھی اور اپنی کامیابی کے ان کے چہرے پر کامیابی کی چمک تھی۔ خیر، ان کے آنے کے بعد ہم لوگوں نے راشد کو وہاں پہ چھوڑا اور خود اسکول کے لیے نکل گئے۔ وہ لوگ ناشتہ لے آئے تھے اور ہمیں اس وقت ویسے بھی ناشتے کی طلب ہو رہی تھی۔ میں نے بھی وہیں پہ ناشتہ کیا۔ ساجدہ کو بھی اٹھا لیا گیا تھا اور اس نے بھی وہیں پہ ناشتہ کیا تھا۔ وہ اپنی انٹرنیشنل حالت میں من ہی من میں انتہائی شرمندہ ہو رہی تھی، اپنے آپ کو سمیٹنے کی بہت کوشش کر رہی تھی، لیکن رات میں جو کچھ ہو چکا تھا اب وہ اپنے آپ کو کس قدر سمیٹ سکتی تھی۔ عجیب سی لڑکی تھی، کبھی رونے لگتی تھی، کبھی دیوانوں کی سی حرکتیں کرتی تھی۔ بہرحال اس کے ذہن پہ جو اثر تھا وہ ہونا چاہیے تھا۔ پہلی بار وہ اغوا ہوئی تھی اور ظاہری بات ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ اثر اس کے دماغ پر تھا۔ کھانا کھانے کے بعد جب ہم لوگ ناشتہ کر بیٹھے تو ہم لوگوں نے راشد کو وہاں پہ چھوڑا اور پھر اسکول کے لیے روانہ ہو گئے۔ میں اسکول پہنچنا چاہتا تھا کیونکہ مجھے اب نئی صورتحال کے بارے میں پتہ چلنا تھا کہ اس کے اغوا کی خبریں اگر اسکول تک پہنچتی ہیں یا نہیں پہنچتی ہیں۔ پھر رات میں وہ جو مریل سا رشتہ دار ہم نے اس کا گرایا تھا وہ کون تھا، اور اسی قسم کی باتوں کے بارے میں ہم معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اگر ہمیں اسکول سے معلومات نہ بھی ملی تو اسکول سے چھٹی کے بعد ہم یہ معلومات حاصل کر سکتے تھے، کیونکہ راشد کو ہم نے وہاں پہ چھوڑ دیا تھا اور راشد کو تو اب ہم کل صبح ہی جوائن کرنے والے تھے۔ ہاں، ایک چیز ہم لوگوں نے جو راشد کے لیے کر دی تھی وہ یہ کر دی تھی کہ ہم نے راشد کو کھانے کا جو سامان مہیا کیا تھا اس میں کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ راشد اگر چاہتا تو وہ دوپہر اور رات کا بھی کھانا کھا سکتا تھا، اور اگلے دن کا ناشتہ تو ظاہری بات ہے ہم لوگ لے کے پہنچ جاتے۔ وہ دوپہر اور رات کا جو کھانا تھا وہ راشد کھا سکتا تھا، اور نہ صرف کہ راشد کھا سکتا تھا بلکہ ساجدہ کو بھی کھلا سکتا تھا۔ وہاں کوکنگ کا تو کوئی انتظام تھا نہیں، اس لیے ہم لوگوں نے کچھ ایسی چیزیں جو ہے وہ میرے دوست جو تھے وہ لے کر گئے تھے کہ جو ہم نے راشد کے حوالے کی تھی کہ جن سے بھوک مٹ سکتی تھی اور وہ اپنی اور ساجدہ دونوں کی بھوک مٹا سکتا تھا۔ ہم لوگ سکول چلے گئے تھے اور سکول میں سب کچھ ایک دم نارمل سا تھا۔ ہم سے راشد کے بارے میں پوچھا گیا تو ہم نے وہی بتایا کہ راشد تو نہیں آیا اور ہمیں پتہ نہیں کیوں نہیں آیا۔ بہرحال ہم نے کوئی بہانہ ہی بنانا تھا، ہم نے بہانہ بنا دیا۔ ٹیچریں آتی رہیں، پیریڈ چلتے رہے اور اسی طریقے سے پورے اسکول میں خاموشی رہی۔ کسی قسم کا کوئی بھی ساجدہ کے بارے میں ذکر نہیں ہوا اور نہ ہی کسی نے ہم سے کوئی بات ساجدہ کے بارے میں کی، اور کوئی کرتا بھی تو کیوں کرتا، ہم کو اتنے خاص ضروری تھے کہ وہ ہمارے ساتھ آ کے بات کرتا۔ ہم نے اپنی طور پر بھی پوری سن لینے کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی بات ہمیں ساجدہ کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکی، اور پھر ہم لوگ جو ہے وہ وہاں سے اسکول سے چھٹی کر کے نکل آئے۔ آپ لوگوں کو یہ بتاتے چلیں کہ ہم لوگ جب تہخانے میں تھے اور اسکول جانے کے لیے ہم لوگ روانہ ہوئے تھے تو ہم لوگوں نے اپنے کپڑے بدل لیے تھے، اور جو نقاب تھے وہ تہخانے سے باہر آنے کے بعد ہم لوگوں نے نکال دیے تھے۔ وہ نقاب اب ہمارے بیگوں میں پڑے تھے، لیکن وہ ہمارے پاس بہرحال بیگوں میں موجود تھے لیکن ہمارے چہروں پر موجود نہیں تھے۔ اور اگر ان نقابوں کے بارے میں کچھ پتہ چل بھی جاتا تو آج کل ماسک کون نہیں پہنتا۔ اس وقت بھی بہت سے لوگ ایسے تھے جو کہ ماسک وغیرہ پہنتے تھے ڈسٹ وغیرہ سے بچنے کے لیے، تو ہم کوئی بہانہ بنا سکتے تھے۔ اور بہرحال
ہمارے بستوں کی تلاشی لینی کس نے تھی، بیگ ہمارے پاس تھے اور احتیاط کے طور پہ ہم لوگوں نے ان کو اچھے طریقے سے کتابوں کے اندر چھپا کر کے رکھ لیا تھا. بس اتنا ہی کر سکتے تھے، اور اتنا بھی اب نہیں تھا کہ لوگ اتنے ایکٹیو ہوں گے کہ وہ ہماری تلاشیاں اس طریقے سے لیتے رہیں گے. جیسے کہ آج کا دن ہم نے اسکول میں گزارا تھا، اور اس چیز کا اندازہ ہو گیا تھا کہ کسی کو ٹیچر ساجدہ کے نہ آنے سے کچھ فرق پڑا ہے، اور نہ ہی اس کے بارے میں یہاں اسکول میں کوئی اطلاع ہے. لیکن اب ہم لوگ آرام سے نہیں بیٹھ سکتے تھے. بہرحال ہمیں اس کے بارے میں پتہ تو کرنا تھا کہ اس کا کیا بنا، اور وہ جو مریض رشتہ دار تھا اس کا کیا بنا. ان ساری باتوں کو جاننے کا اب ایک ہی طریقہ تھا کہ اس کے محلے میں جایا جائے، اور وہاں پر جا کر کے جو ہمارے الیکس لیک والے، ہمارے دوست یار تعلق والے ہیں، ان کے ساتھ ویسے اٹھیں بیٹھیں. ذکر بالکل نہیں کرنا ساجدہ کے بارے میں. اگر کوئی وہاں سے سن گن خود بخود مل جاتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر ہم لوگ واپس آ جائیں گے، اور اپنی روٹین سے پھر ہم لوگ اسی طریقے سے ہر روز ہم میں سے ایک جو ہے ساجدہ کے پاس رہے گا اور باقی 3 غائب رہیں گے. لہٰذا اس دن ہم لوگ ساجدہ کے محلے میں چلے گئے، اور پھر شام تک ہم وہاں پر رہے اور پھر اپنے گھروں میں چلے گئے. کوئی خاص خبر ہمیں ساجدہ کے بارے میں حاصل نہیں ہو سکی تھی. ہم نے ساجدہ کے گھر پہ نظر رکھی ہوئی تھی، جس سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ بہرحال ان کے گھر میں آمد و رفت آج کچھ ضرورت سے زیادہ ہے. شاید آنے والے رشتہ دار تھے، جو کہ کوئی آ رہا تھا اور کوئی جا رہا تھا، لیکن کون لوگ تھے ان کے بارے میں ہمیں خبر نہیں تھی. اور پھر شام کے پہلے ہم نے وہ مریل بندہ بھی دیکھ لیا جو کہ ساجدہ کے ساتھ جا رہا تھا اور جسے ہم نے دھکا دیا تھا. اس وقت اس کے سر پہ جو ہے وہ پٹی بندھی ہوئی تھی، یعنی کہ دھکا دینے سے اسے چوٹ لگی تھی. اور اتنا بھی ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ وہ چچا لگتا تھا رشتے میں ساجدہ کا. بہرحال ہم لوگوں کو کچھ خاص معلومات حاصل نہیں ہو سکی تھی، اور ہم لوگ واپس اپنے گھروں کو آ گئے. اور پھر ہم لوگ اگلے دن اپنے معمول کے مطابق سے پہلے اس کالونی میں پہنچے، اور پھر اس کالونی میں پہنچنے کے بعد ہم لوگوں نے راشد کو وہاں سے سکول کے لیے بھیجا. آج خرم کے رکنے کی باری تھی، جس کے عشق کا یہ جنون شروع ہوا تھا، اور خرم نے آج کی رات اور آج کا دن جو ہے وہ وہاں پر گزارنا تھا، اور کل ہم خرم کو وہاں سے لے لیتے. ہمارا روز کا اب یہی معمول چلنے لگا. اس بات کو 1 ہفتہ بیت گیا، لیکن کوئی بھی کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہ ہوئی. پولیس 1-2 دفعہ ہم نے ان کے گھر میں آتی دیکھی. اب ہمیں اس بات کا یقین تو تھا کہ ایسا مسئلہ ہوا ہے تو پولیس تو آئے گی، لیکن اس پولیس کی بھی کوئی کارکردگی نظر نہیں آ رہی تھی، اور اسی طریقے سے سارے معاملات جو تھے وہ چلتے چلے جا رہے تھے. ادھر ہم لوگوں کی پوری موجیں لگی ہوئی تھیں. ہم لوگوں میں سے جو بھی رات کو وہاں رکتا، وہ رکتا کیا پوری تباہی اتار دیتا. نہ خود سوتا، نہ اس لڑکی کو سونے دیتا، اور پھر صبح کو کہیں جا کر کے وہ لڑکی جا کے سوتی تھی. اب ہم ہر روز جو بھی وہاں پر ہوتا تھا اس کی مکمل عید ہوتی تھی، اس کی مکمل انجوائے ہوتی تھی. ہم نہ تو اس کی کوئی منت سماجت سنتے تھے، نہ کوئی اس کا ترلا منت سنتے تھے. ہم اپنی ہی مستی میں اس وقت مگن تھے. جوانی تھی اور ہمیں کسی چیز کا اس وقت نہ ہوش تھا نہ ڈر تھا. بس ہم لوگ اپنی ہی رنگوں میں رنگے ہوئے تھے. خرم، میں، اس کے بعد عدیل، راشد، چاروں ہی بہتی گنگا میں ہاتھ کو اچھی طرح سے دھو نہیں چکے تھے، بلکہ ہم اس بہتی گنگا سے ہاتھ دھونے تو ایک مثال دور رہ جاتی، ہم تو اس بہتی گنگا میں نہا چکے تھے. کھانا پینا ہم اس کو ٹائم پہ دیتے تھے، بس اسے آزادی نہیں ملتی تھی. باقی ہم لوگ رات بھر اس کے ساتھ خوب انجوائے کرتے تھے. جو بھی وہاں پہ رکتا تھا اس کے ساتھ انجوائے کرتا تھا. اسی طریقے سے وقت گزرتا چلا گیا، اور 1 مہینہ ہم لوگوں نے اسی روٹین پہ گزار دیا. 1 مہینہ بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے. ہم لوگ جس روٹین کے مطابق سے چل رہے تھے، ہم لوگوں نے اپنے سکول بھی جوائن رکھے ہوئے تھے، اور ہم لوگوں نے اپنے گھر کو بھی جوائن کیا ہوا تھا، اور ہم لوگ باقاعدگی سے یہاں پر کالونی میں بھی ایک بندہ جو ہے وہ ڈیوٹی دیتا تھا. یعنی جو بندہ پہلے دن ڈیوٹی دیتا تھا، 3 دن بعد جا کر کے پھر اس کی دوبارہ سے ڈیوٹی آتی تھی.
سکول کی بھی ہماری ویسی کی ویسی روٹین تھی. پولیس بھی جگہ جگہ چھاپے مار کر جگہ جگہ سے معلومات حاصل کرنے کے بعد ساجدہ کی کھوج میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی تھی. اب میں نے ایک چیز اپنے چاروں دوستوں کو بٹھا کر کے بات کی، اور یہ بات کرنا اب میرے لیے ضروری ہو چکا تھا. میں نے کہا کہ دیکھو بھی بات یہ ہے کہ جس روٹین پہ ہم لوگ چل نکلے ہیں، ساری زندگی تو ہم اس روٹین پہ نہیں چل سکتے. اب سسٹم یہ ہے کہ ساجدہ کے ساتھ اگر ہم میں سے کوئی شادی کرنا چاہے تو سوال یہ ہے کہ شادی کرے گا کون؟ سارے ہی تو اس بہتی گنگا سے اپنے ہاتھ دھو چکے ہیں، بلکہ ہاتھ کیا دھو چکے ہیں، نہا چکے ہیں، کپڑے تک دھو چکے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اس کے ساتھ شادی کرنا تو ہم چاروں میں سے کسی کا بنتا نہیں، اور ساری زندگی نہ ہم اسے بٹھا کر کھلا سکتے ہیں، نہ اس کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم اس روٹین پہ چل سکتے ہیں جس روٹین پہ ہم لوگ لگے ہوئے ہیں. اس لیے بہتر یہی ہے کہ اب اس سے جان چھڑا لی جائے. اور جان چھڑانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ جیسے اسے اٹھا کر کے لائے تھے ویسے ہی اسے کسی ویران جگہ پر چھوڑ آتے ہیں. بے ہوش کر کے چھوڑیں گے تاکہ یہ اگلے دن اٹھ کر کے صبح اپنے گھر چلی جائے، یا پھر اپنے گھر کے بارے میں کم از کم اس کو معلوم ہونا چاہیے. کیونکہ اگر ہم لوگ اسی طرح اسی روٹین سے چلتے رہے تو ہم ساری زندگی اس طریقے سے نہیں گزار سکتے. سچ پوچھیں تو ہم لوگوں کو اس کھیل میں مزہ تو آ رہا تھا اور ہم انجوائے بھی کر رہے تھے، لیکن وہ تینوں دوست بھی اس بات کو لے کر کے تنگ آ چکے تھے کہ بہرحال یہ روٹین ان کو بھی برداشت نہیں تھی. لہٰذا کیونکہ میں لیڈر بھی تھا اور وہ میری بات کو مانتے بھی تھے، تو لہٰذا ہم لوگوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ بھائی واقعی ہم لوگوں کو اب صرف ایک ہفتہ اس کو اور یہاں پر رکھنا ہے. وہ بھی اس لیے کہ ابھی ہمیں اس سے لالچ تھا اور ہم اپنا لالچ پورا کرنا چاہتے تھے. اب ایک ہفتہ ہم اس کو مزید یہاں پر رکھیں گے، اور اس ایک ہفتے میں ہم سے جتنی انجوائے ہو سکے گی ہم کرنے کے بعد اس کو یہاں سے نکال دیں گے اور اس کو وہاں پر چھوڑائیں گے کہ جہاں سے اسے اٹھ کر کے یا وہ خود گھر چلی جائے یا پھر اسے اس کے کوئی گھر پہنچا دے. لہٰذا ہم لوگوں نے اس بات کا پلان بنا لیا اور اب یہ آخری ہفتہ ہم لوگ گزارنے لگے. 4 لوگ تھے، 4 دنی 8 دن ہم لوگوں نے رکھ لیے، یعنی کہ ہر انسان کے اب 2 دن تھے جو کہ ساجدہ کے ساتھ گزرنے والے تھے. وہ ہمارے چہرے سے ابھی بھی آشنا نہیں تھی، ہم نے کسی نے بھی اپنا چہرہ اسے نہیں دکھایا تھا. ہم اس کے سامنے ہمیشہ نقاب میں رہتے تھے اور زیادہ تر کوشش کرتے تھے کہ ایسے کپڑے پہنے کہ جو ہم چاروں کے ایک جیسے ہوں، تاکہ اس کو ہمیں پہچاننے میں کوئی مدد نہ ملے. اسی طریقے سے ہم اپنا وقت گزارتے چلے جا رہے تھے اور ہمارا جو وقت ہے وہ گزرتا چلا جا رہا تھا. سچ پوچھیں تو وہ پہلی جیسی بات نہیں رہی تھی. عشق کا جو بھوت ہمارے سر پر سوار ہوا تھا اسے دیکھنے کے بعد اب وہ کافی حد تک ہمارے سروں سے اتر چکا تھا. حقیقی زندگی ہمارے سامنے آ چکی تھی اور ہم نے اب یہی فیصلہ کیا تھا کہ اب جتنی جلدی ہو سکے اس سے جان چھڑا لیں گے. وہ ہفتہ ہم لوگوں نے آپس میں مل جل کر کے گزارا، یعنی اس ہفتے میں ہم نے 7 کی جگہ 8 دن کیے. 2 دن ہر شخص ہم میں سے یہاں پر آ کر کے رہا. اس تہہ خانے میں اب ہماری یادیں وابستہ تھیں. اس وقت موبائل دور نہیں تھا، نہ کوئی ایسا سسٹم تھا کہ ہم کچھ ویڈیوز بنا کے اپنے پاس یاد دہانی کے لیے رکھ لیتے. اس لیے جو کچھ بھی ہم نے کر لیا تھا یہ ہماری ذہنی یادداشت تھی جو کہ ہمارے ذہن کی میموری میں ساری زندگی کے لیے محفوظ ہو گئی تھی. سب نے اس ہفتے کے 2 دن لگائے اور یہ 8 دن بھی نکل گئے. ہم لوگوں کی امیدیں، آرزوئیں جو کچھ بھی تھیں وہ تقریباً پوری ہو چکی تھیں. ہم ذہنی طور پر اب اس بات پہ متفق ہو چکے تھے کہ اب ہمیں اس سے پیچھا چھڑا لینا چاہیے. لہٰذا ایک دن کے لیے پھر عدیل کو کیری ڈبہ لانے کے لیے کہا گیا اور عدیل نے اپنے اسی انکل سے کیری ڈبہ لے کر کے یہاں اس کالونی میں چلا آیا. رات کے ٹائم پر ہی ہم نے پہلے بھی واردات کی تھی اور اب ہم بھی رات کے ٹائم کا ہی انتظار کر رہے تھے. تقریباً رات کے 10 سے 11 بجے کے دوران ہم نے بے ہوش ساجدہ کو اٹھا کر کے تہخانے سے نکالا اور پھر اس کو لے کر کے اوپر کیری ڈبے میں ڈال کر کے ہم لوگ اس کالونی سے باہر نکل گئے.
ہم اسے کسی ایسی جگہ پر ڈالنا چاہتے تھے کہ جہاں سے وہ آسانی سے اپنے گھر چلی جائے۔ ہمیں ایسی جگہ تلاش کرنی تھی جس میں وہ آسانی سے اٹھ کر کے اپنے گھر چلی جائے۔ میں نے تمام دوستوں کو مشورہ دیا کہ وہی جگہ بہترین رہے گی جہاں سے ہم نے اسے اٹھایا تھا، وہیں پہ اتار تو وہاں سے اس کا گھر بھی نزدیک ہے، اور وہیں پہ کیونکہ وہاں پہ زمینیں ہیں اور زیادہ تر جو ہے وہ ویران سی جگہ ہے، تو یہاں پر اتار دو۔ کہنے لگے کہ کوئی کتا بلا اس سے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، تو میں نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ وہاں سے انسانوں کا گزر ہوتا رہتا ہے، اس لیے کوئی جنگلی جانور یا کوئی کتا وغیرہ اس کو نقصان بہرحال نہیں پہنچائے گا۔ بے ہوشی کی حالت میں ہم نے ساجدہ کو وہیں اسی زمین پر وہیں پہ اتار دیا۔ ہاں، ہم نے اتنا ضرور کیا تھا کہ ہم نے اسے ایک گرم چادر میں لپیٹ دیا تھا تاکہ اسے ٹھنڈ نہ لگ جائے۔ تھوڑی تھوڑی سردی رات کو ہو جاتی تھی، اس لیے ہم نے اسے ایک گرم چادر میں لپیٹ دیا تھا۔ اس چادر کے بارے میں ہمیں بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، ایسی چادریں بازار میں ہزاروں مل جاتی تھی، اس لیے اس چادر سے بھی ہمیں پکڑا نہیں جا سکتا تھا۔ باقی ہم نے کوئی ایسا نشان یا کوئی ثبوت نہیں چھوڑا تھا کہ جس سے ہمیں پہچان لیا جاتا اور ہماری پہچان ہوتی۔ اسے وہاں ڈالنے کے بعد ہم لوگوں نے فوری طور پر عدیل کو بھیج دیا تھا کہ وہ کیری ڈبہ واپس کر دے۔ ہم لوگ راستے میں اتر گئے تھے اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے تھے۔ وہ کپڑے جو ہم نے ان کاموں کے لیے استعمال کیے تھے، ان کپڑوں کو ہم لوگوں نے جلا دیا تھا اور اس کی راکھ بہا کر کے ہم نے اپنا سارا سے ثبوت جو تھا وہ مٹا دیا تھا۔ ہم نے وہ راکھ بہا دی تھی۔ ہر قسم کا ثبوت مکمل طور پر مٹانے کے بعد ہم اپنے اپنے گھروں کو واپس آ گئے تھے۔ ہم لوگوں نے ایک بات اب بھی طے کی تھی، اور یہ میرے مشورے پر ہی ہو رہا تھا کیونکہ میں لیڈر تھا اور میں سب کو لیڈ کر رہا تھا، کہ ہم لوگ پھر بھی کچھ دن تک وہی روٹین اپنی اسکول جانے کی رکھیں گے کہ ہم میں سے 3-4 دن بعد ایک چھٹی کر لیا کرے گا، تاکہ بالکل شک نہ پڑے کہ ہم لوگوں نے اپنی روٹین بدل لی ہے۔ لہٰذا ہم نے یہی کیا اور اسی پر عمل کیا۔ پھر ایک ماہ گزر گیا۔ اب ساجدہ ہمارے اسکول نہیں آتی تھی، اس نے اسکول آنا چھوڑ دیا تھا، شاید اس نے یہ نوکری ہی چھوڑ دی تھی۔ اس کے بارے میں کیا ہوا، اسے گھر تک پہنچی نہیں پہنچی، اس کی بھی ہم نے کوئی خاص خبر نہیں لی۔ ہمارے اصل میں پوچھیں تو دل دماغ اکتا چکے تھے۔ ہم لوگوں نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا تھا۔ اب ہمارا من نہیں چاہتا تھا کہ ہم اس گلی کا چکر بھی لگائیں یا اس محلے میں بھی جائیں۔ یہ بات تقریباً کوئی 2 سے 3 مہینے کے اندر کی ہے، یعنی اس واقعے کے 2-3 مہینے بعد کی یہ بات ہے۔ میرے بڑے بھائی اکرام کے لیے رشتہ دیکھے جانے لگا، اور پھر میں اس بات کو دیکھ کر کے حیرت زدہ رہ گیا کہ اکرام بھائی کے لیے جو رشتہ دیکھا گیا وہ کسی اور کا نہیں بلکہ وہ رشتہ ساجدہ کا تھا۔ پتہ نہیں اکرام نے ساجدہ کو کہاں دیکھا تھا، یا ہمارے گھر والوں کو ساجدہ کے گھر والوں سے کیسے تعلق ہو گیا تھا۔ میں کیونکہ زیادہ تر گھر سے باہر اور لفنڈر پنے میں رہتا تھا، تو مجھے گھر کی اندرونی معاملات کی زیادہ فکر نہیں رہتی تھی، لیکن جب اکرام کا رشتہ ساجدہ سے کرنے کی بات آئی تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اکرام میرا سگا بڑا بھائی تھا۔ اب میں اپنے بھائی کو کیا بتا سکتا تھا کہ میں نے ایک ایسی لڑکی کو اپنی بھابھی بنتے ہوئے کیسے دیکھوں، کہ جس لڑکی کے ساتھ میں اپنی راتیں رنگین کر چکا تھا، جس بہتی گنگا سے صرف میں نے ہی نہیں میرے دوستوں نے بھی ہاتھ دھوئے تھے۔ مجھ سے میرے گھر والوں نے جب اس شادی کے بارے میں مشورہ کیا تو میں نے کہا کہ بھئی مجھے تو یہ لڑکی پسند نہیں آ رہی ہے، پتہ نہیں بھائی نے اس میں کیا دیکھ لیا ہے۔ تو کہنے لگے نہیں، ہم ساجدہ لوگوں کو بہت پرانا جانتے ہیں۔ اب یہ بات بھی پہلی بار مجھے پتہ چل رہی تھی کہ میرے گھر والے ان کو پرانا جانتے ہیں۔ وہ ایک شریف لڑکی ہے اور شریف گھر سے ان کا تعلق ہے۔ اب مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے اغوا والی کہانی تو میرے گھر والوں کو پتہ ہوگی، اور اگر میرے گھر والوں کو اس کی اغوا والی کہانی پتہ تھی تو ظاہری بات ہے کہ میرے گھر والے اس سے رشتہ کرنا پسند نہیں کریں گے۔
لہٰذا میں نے اب اس چیز کی کھوج لگانی شروع کر دی کہ کیا میرے گھر والے جو ہے وہ اس کی اغوا والی کہانی جانتے ہیں، کیا میرے گھر والوں کو پتہ ہے کہ یہ اغوا ہوئی تھی، یا پھر ساجدہ کے گھر والوں نے اس کی اغوا کی خبر جو ہے یہ میرے گھر والوں کو بتائی تھی۔ یہ بات میرے لیے بہت ہی حیرت کا باعث تھی کہ وہ جتنے بھی لوگ تھے ان کو میرے گھر والے جانتے تھے، اور میں آج تک جو ہے وہ ساجدہ یا اس کے گھر والوں سے نہیں ملا تھا۔ بہرحال اسی طریقے سے یہ رشتہ آگے بڑھنے لگا، اور مجھے اب اس چیز کا خدشہ ظاہر ہونے لگا کہ یہ میری بھابھی بن کر کے میرے گھر آ جائے گی۔ میں لاکھ لفنڈر سہی، لاکھ برا سہی، لیکن اپنی بھابھی کے روپ میں اس سے کیسے جو ہے وہ دیکھ سکوں گا، اس کو کیسے جو ہے وہ سمجھ سکوں گا، اس کے ساتھ زندگی گزار سکوں گا۔ میں اس بات کو لے کر بے حد پریشان ہو رہا تھا، اسی لیے میں نے ایک میٹنگ بلوائی۔ اس میٹنگ میں ظاہری بات ہے کہ میرے تینوں دوست شامل تھے، یعنی راشد، خرم اور عدیل۔ انہوں نے جب یہ بات سنی کہ اکرام بھائی جن کو وہ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ میرے بڑے بھائی ہیں، کہ وہ ساجدہ سے شادی کر رہے ہیں، تو وہ تینوں بھی پریشان ہو گئے۔ ان کی پریشانی بھی بنتی تھی کہ اب اگر وہ پریشان نہ ہوتے تو یہ میرے لیے پریشانی کی بات ہوتی۔ ایک ایسی لڑکی جسے ہم 4 دوست مل کر کے استعمال کر چکے تھے، اور اس لڑکی کے ساتھ ہم نے کچھ کسر نہیں چھوڑی تھی، وہ لڑکی بھابھی بن کے جو ہے وہ میری آ رہی تھی۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ اگر یہ میرے تینوں دوست تھے، میرے ہم نوالا ہم پیالہ تھے، میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، اور ہم دونوں کی دوستی بھائیوں جیسی تھی، ہم چاروں کی دوستی بھائیوں جیسی تھی، تو ظاہری بات ہے کہ وہ ان کی بھی بھابھی ٹھہرتی۔ اکرام بھائی جب کبھی بھی ان کو ان کے گھر لے کر کے جاتے یا ان سے ملواتے تو کہتے یہ بھابھی ہے، اور جب اکرام بھائی ان کے گھر لے کر کے جاتے تو رشتہ ہی اور ہو جاتا، دیور بھابھی والا رشتہ ہو جاتا۔ ہم لوگ لاکھ برے صحیح تھے، لیکن ہمارے اندر ایک چیز آ رہی تھی کہ بہرحال ہمیں ساجدہ کو کسی بھی شکل میں بھابھی کے روپ میں جو ہے وہ اپنانا نہیں ہے، اور اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ گھر والوں کو اصلی حالات سے آگاہ کرنا پڑے گا۔ اور وہ اصلی حالات کیا تھے؟ ہمیں کچھ اپنے بارے میں نہیں بتانا تھا، بلکہ ہمیں یہ بتانا تھا کہ یہ لڑکی جس سے شادی اکرام بھائی کرنے جا رہے ہیں، یہ لڑکی تو باقاعدہ سے اغوا ہوئی تھی۔ اور یہ بات جو ہے اب میں تو کر نہیں سکتا تھا اپنے گھر میں، میں نے یہ میٹنگ اسی لیے بلوائی تھی کہ راشد، عدیل یا پھر خرم میں سے کوئی یہ بات جو ہے وہ ہمارے گھر آ کر کے بتائے، اور یہ بات جو ہے وہ ان میں سے کسی کے ذریعے سے گھر پہنچے۔ لہذا طے پایا کہ کیونکہ یہ زیادہ جنون جو تھا عشق کا یہ خرم صاحب کو چڑھا ہوا تھا، تو یہ بات بھی خرم ہی ہمارے گھر میں آ کر کے بتائے گا۔ تو لہٰذا پلان کے مطابق اگلے ہی دن خرم میرے گھر آیا، تو وہاں پر ساجدہ کے رشتے کی باتیں چل رہی تھی، کیونکہ اب ڈیلی بیسس پہ ایسی باتیں ہوتی تھیں۔ خرم نے جان بوجھ کر کہا کہ آنٹی، میری والدہ کو کہا، آنٹی میں تصویر دیکھ سکتا ہوں لڑکی کون ہے، اگر مجھے بھی تو پتہ لگے میری ہونے والی بھابھی کون ہے۔ تو اس نے کہا ہاں، میری والدہ نے کہا ہاں ایسی کون سی بات ہے، ابھی دکھاتی ہوں۔ تو انہوں نے وہ تصویر جو کہ ساجدہ کی تھی وہ اس کو دے دی۔ اب ساجدہ کی تصویر کو دیکھنے کے بعد خرم نے چونکنے کی ایکٹنگ کی اور کہا، آنٹی یہ لڑکی آپ اس سے اکرام بھائی کی شادی کرنے جا رہی ہیں؟ تو امی نے کہا ہاں، میں اس سے اکرام بھائی کی شادی کرنے جا رہی ہوں، اکرام کی شادی اسی سے ہونے والی ہے، کیوں تمہیں کوئی پرابلم ہے؟ تو کہنے لگا نہیں آنٹی، لیکن آپ کو شاید ایک بات پتہ نہیں ہے، آپ چاہیں تو اس کے محلے سے بھی پتہ کرا سکتی ہیں، میں نے بات سنی ہے، میں کنفرم نہیں ہوں، آپ چاہیں تو پتہ کرا سکتی ہیں، میں نے صرف سنی ہے، میں سنی بات پہ کرنے لگا ہوں، میں نے کوئی دیکھا نہیں ہے، مجھے کچھ اس چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہے، لیکن ان کے اڑوس پڑوس محلے سے میں نے یہ باتیں سنی ہیں، تو میں آپ کو وہ بات بتانے لگا ہوں۔ تو بات یہ ہے آنٹی کہ اس لڑکی کے بارے میں نے یہ سنا ہے کہ اس لڑکی کو کسی نے اغوا کر لیا تھا، اور یہ لڑکی تقریباً مہینہ 1.5 مہینہ گھر نہیں آئی، اور یہ مہینہ 1.5 مہینہ جو ہے وہ گھر سے غائب رہی۔ ان کے محلے میں پولیس بھی آتی رہی، ان کے رشتہ دار بھی، لوگ بھی بہت کچھ آتے رہے، تو اس لیے میں کیونکہ ادھر میرا چکر لگتا رہتا ہے، تو میرے بھی کچھ دوست وغیرہ ہیں
کچھ ملنے والے ہیں تو انہوں نے بتایا ہے اس کے بارے میں کہ یہ لڑکی اغوا ہوئی ہے، اور یہ لڑکی جو ہے یہ میں اس لیے بھی پہچانتا ہوں کہ یہ چند دن ہمارے اسکول میں ٹیچر بن کے بھی رہی ہے، یہ ہمیں میتھ بھی پڑھاتی رہی ہے، تو اس لیے میں اسے جو ہے نا وہ پہچانتا ہوں، شکل سے پہچانتا ہوں۔ آپ نے مجھے تصویر دکھائی ہے تو میں اسے پہچان گیا ہوں۔ خرم کی بات سن کر کے میری امی جو تھیں وہ تھوڑی سی زیر لب مسکرائیں اور پھر کہنے لگی بیٹا ہمیں اس بارے میں پتہ ہے، ساجدہ کے گھر والوں نے ہم سے کچھ بھی نہیں چھپایا، انہوں نے ہمیں اس بارے میں بتایا ہے کہ اس لڑکی کو کچھ لوگوں نے اغوا کر لیا تھا۔ اب اس میں مجھے بتاؤ اس بچی کا کیا قصور ہے کہ جسے جن لوگوں نے اغوا کیا غلط تو وہ لوگ تھے، اور پھر ان لوگوں نے اسے تقریباً مہینہ ڈیڑھ مہینہ کے بعد ایک ویران جگہ پر چھوڑ دیا، اور یہ بیچاری جب اسے ہوش آیا تو گرتی پڑتی اپنے گھر چلی آئی۔ اب مجھے بتاؤ اس میں اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ یہ تو ہر طرف سے بے قصور ہے، لہٰذا اس کے گھر والوں نے کسی بات کا پردہ نہیں رکھا۔ یہ بات جو تم آج ہمیں بتا رہے ہو یہ اس کے گھر والوں نے ہمیں اکرام کے ساتھ رشتہ کرنے سے پہلے بتا دی تھی، اس لیے تم اس بات کی فکر مت لو، ہمیں اس بات کا پہلے سے پتہ ہے۔ خرم جان چکا تھا، میں بھی ظاہری بات ہے پاس ہی بیٹھا تھا، میں بھی جان چکا تھا، مجھے بھی پتہ چل چکا تھا، لہٰذا اب مجھے اس بات کا پکا خدشہ ہو گیا تھا کہ یہ شادی ہوگی ہی ہوگی۔ میرے خدشات زیادہ تر سچ ہی ثابت ہوتے ہیں، لہٰذا یہ خدشہ سچ ثابت ہو گیا، اور وہ لڑکی جو کہ ہم چاروں کے پاس تقریباً مہینہ سے سوا مہینہ رہ چکی تھی، اور ہم نے اسے ایک تہہ خانے میں رکھا تھا اور کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، آخرکار اکرام کے ساتھ شادی کر کے میرے بڑے بھائی کی بیوی بن کے، میری بابی بن کے میرے گھر آ گئی تھی۔ میری اس کے ساتھ نہیں بنتی تھی، میں اس کے ساتھ زیادہ بات چیت نہیں کرتا تھا، کیونکہ اب وہ گھر کی ایک فرد تھی اور ہم لوگ جو ہے وہ سارے اکٹھے رہتے تھے، تو کبھی نہ کسی سلسلے میں بات کرنی پڑ ہی جاتی تھی، اسے بھی اور مجھے بھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ میری اصلیت جانتی ہے یا نہیں، لیکن مجھے اتنا پتا تھا کہ بہرحال وہ میری اور میرے دوستوں کی اگر اصلیت جانتی ہوتی تو وہ یہ بات ہو سکتا ہے کہ کب کا کھل چکی ہوتی، لیکن وہ میری اور میرے دوستوں کی حیثیت سے واقف نہیں تھی۔ ہاں اتنا ضرور تھا کہ اسے یہ یاد تھا کہ میں اس کا ایک نالائق قسم کا اسٹوڈنٹ تھا جو کہ اس کے اسکول میں پڑھتا تھا اور انتہائی نالائق تھا۔ خرم، راشد اور عدیل کے بارے میں بھی اس کا کچھ ایسا ہی نظریہ تھا کہ وہ بھی ایک نالائق قسم کے اسٹوڈنٹ تھے جو کہ اکثر میرے دوست تھے مجھ سے ملنے اب گھر پہ آ جایا کرتے تھے۔ میں آپ کو سچ بتاؤں تو وہ بھی اب ساجدہ سے نظریں نہیں ملاتے تھے، اور ساجدہ سے نظریں سچ پوچھے تو میری بھی نہیں اٹھتی تھی۔ وقت گزر گیا، زندگی بدل گئی، میرے دوست بھی اپنے اپنے کاروباروں میں اپنے اپنے گھروں میں سیٹل ہو گئے، میں بھی اپنے گھر میں اپنے کاروبار میں سیٹل ہو گیا، ہم لوگوں کی شادیاں ہو گئی، بچے ہو گئے، اور پھر اتنا وقت گزرا کہ اب ہم لوگ بوڑھے اور بچے بڑے ہو گئے۔ آج اکرام بھائی میرے پاس آئے تھے، وہ اپنے بیٹے کے لیے میری بیٹی کا ہاتھ مانگ رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ میری بیٹی نازنین جو کہ اب اچھی خاصی جوان ہو چکی ہے، میں اس کی شادی ان کے بیٹے افضل سے کرا دوں، لیکن میں اس رشتے کو لے کر کے بے حد پریشان ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا فیصلہ کروں۔ اس بات کے لیے میں نے عدیل، راشد اور خرم سے بھی مشورہ کیا ہے۔ اب تو ہمارے پاس فون ہیں، اینڈرائڈ فون ہیں، وقت بدل چکا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جس وقت کا میں آپ کو قصہ سنا رہا ہوں کہ موبائل نہیں، پی ٹی سی ایل فون ہوا کرتے تھے، اور آج تو ہمارے پاس اینڈرائڈ فون ہیں۔ میں نے اپنے دوستوں سے بھی بات کی ہے، خرم، راشد اور عدیل سے بھی مشورہ کیا ہے کہ میری بیٹی نازنین کا رشتہ اکرام بھائی مانگ رہے ہیں، لیکن مجھے یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ افضل جو ہے وہ کس کا بیٹا ہے۔ وہ ظاہری بات ہے کہ وہ اکرام بھائی کا بیٹا ہو سکتا ہے، لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اکرام کے علاوہ اس کا باپ میں ہوں، خرم ہو، راشد ہو یا پھر عدیل ہو۔
یہ بھی تو کوئی پتہ نہیں، کیونکہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ شادی کے 7ویں مہینے میں ہی افضل پیدا ہو گیا تھا، لہٰذا وہ 7 ماہ کی پیدائش تھا۔ اس وقت جب وہ پیدا ہوا تھا تو ڈی این اے وغیرہ کا رواج نہیں تھا، لیکن آج جب ہم لوگ عمر کے 44ویں 45ویں سال میں تھے تو آج ڈی این اے بھی تھا اور زندگی کی سمجھ بھی تھی۔ اگر میں نازنین کا رشتہ افضل کے لیے مان جاتا ہوں، میرے اندر ایک ڈر تھا، اور وہ ڈر یہ تھا کہ کیا کہیں یہ کسی جگہ کوئی گناہ تو نہیں ہوگا، کیا کوئی بہن بھائی کی شادی تو نہیں ہو جائے گی، افضل کہیں میری ہی اولاد نہ نکلے، اور اگر وہ میری اولاد نہیں تو راشد، خرم یا عدیل میں سے کسی کی تو اولاد ہو سکتا ہے۔ ویسے بھی وہ 7ویں ماہ کی پیدائش تھا، میں اکرام بھائی کو منع بھی نہیں کر سکتا تھا اور ہاں بھی نہیں کر سکتا تھا۔ عجیب الجھن اور کشمکش میں میری زندگی اس وقت پھنس گئی تھی۔ دوستو، سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ میں اب آپ ہی سے مشورہ چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں مجھے اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے۔ کیا مجھے نازنین کی شادی کی افضل کے ساتھ حامی بھرنی چاہیے، یا پھر مجھے اکرم بھائی کو صاف طور پر منع کر دینا چاہیے؟ میرا من تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں اس کام سے منع کر دوں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟